السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہم سے صنم کیا پردہ۔ ناول کی رائٹر ہیں نبیہ نقوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ زندگی کے حقائق کتنے تلخ اور اذیت ناک ہوں گے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو حقائق تو بہت دور، زندگی خود ایک تلخ حقیقت ہے جسے گزارنا اور گزر جانا دو مختلف مراحل ہیں۔ جوانی اور لاابالی پن کا دور گزرتے پتہ نہیں چلتا، جب تک زندگی بہت خوشگمانیوں کے ساتھ واردات ہوتی ہے، اس لیے زندگی اچھی لگتی ہے۔ مگر جب یہی دور گزر کر دوسرا مرحلہ گزارنے کا آتا ہے تو بہت سے راز فاش ہوتے ہیں۔ زندگی صحیح معنوں میں سامنے آتی ہے، وہ خوشگمانیاں، زندگی کے مزے اور رنگینی بہت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہم اس حقیقت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو ہمت ہار جاتے ہیں اور بعض زندگی کو ہرا دیتے ہیں۔ دوہری اسٹینج کہ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی زندگی ہمارے ہاتھوں کھلونا بنتی ہے، پھر ہم زندگی کے ہاتھوں کھلونا بنتے ہیں۔ مگر میم ضروری تو نہیں سب کو ان حقائق سے گزرنا پڑے۔ بعض لوگ تو شروع سے لے کر آخر تک زندگی کو انجوائے کرتے آئے ہیں۔ انیا مسز منیر کی بات کاٹ کر بولی، جو انہیں نفسیات پڑھاتی تھی اور اسی طرح ہر وقت کسی نہ کسی موضوع پر لیکچر دیتی تھی۔ بقول انیا کہ مسز منیر کو بہت زیادہ دکھ ہے، یا تو وہ اپنی زندگی سے ناراض ہیں یا میاں سے نہیں بنتی۔ انیا ایسی ہی ہر ایک کے بارے میں جلد رائے پیش کر دینے والی۔ انیا کا خیال تھا کہ اگر کسی کو بھی کبھی دکھ دیا ہی نہ جائے تو اپنی زندگی بھی دکھوں سے دور رہتی ہے۔ اس لیے انیا بھی اس قول پر عمل کرتی تھی کہ جیو اور جینے دو، یا پھر 2 دن کی زندگی ہے اسے ہنس کر گزار دو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کے دوست احباب کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی اپنے ہنس مکھ اور خوشباش طبیعت کی وجہ سے ہر ایک سے دوستی گانٹ لیتی۔ جہاں کہیں اسے کوئی بھی اچھا لگتا وہ اس سے دوستی کر لیتی، خواہ وہ کتنی ہی ایج کی ہو۔ اس کی انکل، آنٹیوں اور لڑکیوں کے علاوہ کبھی کسی دوسرے سے دوستی نہیں کی تھی۔ ہاں، اس کی کزنس میں بہت بنتی تھی، دوست تو بہت تھی، مگر اس کی اپنی خالہ کی بیٹی نور اور اسکول کی فرینڈ اور کزن آمنہ سے بہت بنتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی۔ اول تو وہ کسی سے بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی فرسٹ ایئر میں ہی منگنی ہو گئی تھی اپنے چچا زاد سے۔ صرف 1 سال پہلے یہ سب باتیں اس نے کی تھی، مگر اس کا شائبہ بھی اس میں نہیں ملتا۔ اب وہ صحیح معنوں میں مسز منیر کی کہی ہوئی باتیں سوچتی کہ انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ ٹین ایج کی لائف وہ نہیں تھی جو اب ہے۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہوا، اس کے اپنے اس سے کیوں دور کر دیے گئے، اور پہلے کی طرح اس کا دل دوستوں سے باتیں کرنے کو کیوں نہیں چاہتا۔ آخر وہ کیوں اتنی تنہائی پسند ہو گئی ہے۔ ماما چائے۔ انیا مسز فراز کو چائے کا کپ ان کے تخت پر پکڑاتے ہوئے بولی۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولی۔ امیش کے پاپا اٹھ گئے۔ وہ انیا کو دوبارہ کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر بولی، جی بیگم صاحبہ، میری سرتاج ہم اٹھ گئے۔ انیا جو مڑ کر جواب دینے والی تھی، مسٹر فراز احمد کو سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ انیا بیٹا دیکھو امیش اٹھ گیا، اگر نہیں اٹھا تو اٹھا دو، آفس سے دیر ہو رہی ہوگی، مسز فراز نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اوپر چلی آئی۔ کمرے میں جاتے ہی دیکھا تو امیش ابھی ابھی سو رہے تھے۔ اس نے دراز میں سے ٹائم پیس نکالا اور ڈریسنگ ٹیبل کا دراز بند کر کے وہ واپس بیڈ کے پاس آ گئی۔ گھڑی پر 8 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اس نے الارم لگایا اور خود الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے اسے اسی طرح اٹھا رہی تھی۔ الارم بجتے ہی وہ اٹھ چکا تھا۔ امیش بھی اس حرکت کا عادی ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں انیا سوٹ نکال کر کرسی پر رکھ چکی تھی، اور ساتھ شوز، موزے، گھڑی اور والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابیاں جو ٹیلی ویژن کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی بغیر کچھ کہے۔ امیش اس کو دیکھ کر رہ گیا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ انیا بیٹا دروازہ اچھی طرح بند کر لو، میں برابر والے گھر میں جا رہی ہوں۔ اللہ کے کرم سے سلمیٰ کی بہو کی گود ہری ہو گئی ہے، میں اسے مبارکباد ہی دے آؤں۔ مسز فراز دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے ڈائننگ روم میں بیٹھی انیا سے بولی، جو چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ جی اچھا۔ وہ کپ میز پر رکھ کر خود ان کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے آ گئی۔ دروازہ بند کر کے خود واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ شام تو ہو ہی چکی تھی، کچن سے فارغ ہوئی تھی کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ وہ ہاتھ دوپٹے سے خشک کر کے دروازہ کھول کر باہر گراج میں گیٹ کھولنے آ گئی۔ باہر گاڑی کا ہارن بج رہا تھا۔ اس نے مین گیٹ کھول دیا۔ گاڑی میں امیش موجود تھا۔ وہ گیٹ کھول کر خود اندر آ گئی۔ امیش بھی گاڑی گراج میں کھڑی کر کے اور گیٹ بند کر کے اندر آ گیا اور ٹی وی لاؤنج میں ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ انیا پانی کا گلاس لے آؤ، اسے دینے کی بجائے اس کے سامنے پڑے ہوئے میز پر رکھ کر خود واپس کچن میں مڑ گئی۔ پچھلے 2 ماہ میں یوں ہی بلی چوہے کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ امیش کھول کر رہ گیا اور پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ اسے کچن میں آتا دیکھ کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ وہ پانی کا گلاس شیلف پر پٹک کر بولا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر مصروف انداز میں فریج کی طرف بڑھ گئی اور فریج کی چیزیں ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ امیش ذلت کے احساس سے کھول کر رہ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ انیا جب فریج بند کر کے واپس مڑی تو امیش نے باہر جاتی ہوئی انیا کا بازو پکڑ کر پوچھا۔
अमिश की आंखों में 1 मिनट तक वो देखती रही। फिर अपने बाजू की तरफ इसने देखा और बड़ी आहिस्तगी से अपने बाजू को इसके हाथों से आज़ाद कर लिया और वापस मुड़कर किचन से बाहर चली गई। मगर अमिश ने देखा था, इसकी आंखों में वही तासुर था जो दिलचस्प मंजर को देखते हुए तमाशाइयों का होता है। जब वो अमिश को बेबस, मजबूर, अजियत में देखती थी तो इसके सीने में जैसे जलती हुई आग पर पानी के ठंडे छींटे पड़ते और कुछ देर के लिए वो हर गम से आज़ाद हो जाती थी। मैं 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में। प्लीज़ मामा मेरा बैग तैयार करवा दें। अमिश रात के खाने पर जब सब बैठे हुए थे मिसेस फराज से बोला, क्या मतलब बेटा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी बीवी से कहो, वही तुम्हारा हर काम करती है। मिसेस फराज को अमिश का यूं कहना अच्छा नहीं लगा, तो इनकी बात पर अनिया के साथ साथ अमिश भी चौंक गया और दोनों ने पल के पल एक दूसरे को देखा था। दरअसल मामा, मुझे आदत है ना अपना हर मसला और काम आपको बताने की, इसलिए। वो जल्दी से वजाहत पेश करते हुए बोला, बेटा अगर जा ही रहे हो तो अनिया को भी साथ ले जाओ। तुम्हारी शादी को 3 माह हुए हैं मगर तुम लोग एक बार भी कहीं घूमने के लिए नहीं गए। मिस्टर फराज हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोले तो खाना खाती अनिया का हाथ फौरन रुक गया। अमिश भी एक पल को हैरान होकर बाप की तरफ देखने लगा। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं अमिश। जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम लोग एक बार भी बाहर नहीं गए। तुम अनिया को भी अपने साथ ले जाओ, इसका भी दिल बहल जाएगा, हर वक्त गुमसुम रहती है। मिसेस फराज भी मिस्टर फराज की हिमायत में बोली तो अमिश ने एक पल के लिए अनिया की तरफ देखा था जो इसी की तरफ देख रही थी, और इसी पल अमिश ने फैसला किया था कि वो भी वो सारे काम करेगा जिसमें इसकी मर्जी ना हो। जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अपनी बहू से पूछ लें वो जाना चाहती है। अमिश जानबूझकर सारा इल्ज़ाम अनिया पर डालकर बोला, ये क्या बात की तुमने? भला अनिया को क्या एतराज़ हो सकता है? कब तक जाना है? मिसेस फराज अपने साथ बैठी अनिया की तरफ देखकर बोली, जाना तो अमिश को 2 रोज़ बाद था मगर इसने झूठ बोल दिया। कल दोपहर को 12 बजे जाना है, वो खड़े होते हुए बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया बेटे, ये बर्तन मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने और अमिश के कपड़े पैक कर लो। वो बर्तन उठाती अनिया से बोली तो वो दोबारा किचन में चली गई। मामा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो बाहर जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला और साथ ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। अनिया जो अभी बात करने का इरादा रखती थी, इसके बाहर जाने का सुनकर किसमिसाकर रह गई। तमाम काम निपटाकर वो वहीं टीवी लॉन्च में इसका इंतज़ार करने लगी। रात के 11:30 बज गए। चौकीदार भी अमिश के इंतज़ार में बाहर गेट पर बैठा था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो छुट्टी करके वापस आया था और अब काम में मसरूफ़ था। अनिया अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई, क्योंकि दोपहर को इससे सोने की आदत नहीं थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। न जाने किस पहर इसकी आंख लग गई थी। सुबह सुबह इसकी आंख खुल गई। इसने सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर नीचे आ गई। अलबत्ता अमिश कमरे में मौजूद नहीं था। मिसेस फराज तख्त पर कुरान पढ़ रही थी और अमिश इनके पास इनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। ये इसके लिए नया सीन नहीं था। जब भी इसका ऑफिस जाने का मूड नहीं होता था या छुट्टी होती थी, वो इसी तरह सुबह सुबह उठ जाता था। वो किचन में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। मामा, हमारे जाने से आप अकेले कैसे घर में रहेंगी? कोई आपके पास भी तो हो। वैसे भी मैं बाद में अमिश के साथ चली जाऊंगी। अभी वो मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं तो जाने दें। अनिया किचन से फारिग होने के बाद मामा से बोली। अमिश और मिस्टर फराज नाश्ते के बाद ऑफिस जा चुके थे, क्योंकि अमिश को ज़रूरी फाइल्स लानी थी और वह 10:30 बजे आने का कह गया था, और इस दौरान वो मामा को रजामंद करना चाहती थी। मेरी फ़िक्र तुम मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए नादिया को बुलवा लूँगी। इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी तफरीह हो जाएगी और आबो हवा चेंज हो जाने से तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश रहेगी। वो अनिया को प्यार से समझाते हुए बोली, मगर मामा, इस्लामाबाद में सर्दी होगी और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है। मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं और इतनी जल्दी कपड़े तैयार हो ही नहीं सकते, इसीलिए कह रही हूँ मैं बाद में चली जाऊँगी। वो कुछ देर बाद सोचकर बोली तो मिसेस फराज थोड़ी देर खामोश हो गई। लो, तुम मुझे पहले बता देती, मैं अमिश को कहकर ड्राइवर मंगवा लेती और तुम बाजार से रेडीमेड सूट ले आती। मिसेस फराज अनिया की बात पर बोली, मैंने थोड़ी देर पहले ऑफिस फ़ोन किया था मगर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। अनिया कुछ बात ना बनते देखकर झूठ बोल गई, ताकि कहीं वो ऑफिस फ़ोन ही ना करने बैठ जाएं। तो तुम मोबाइल पर देख लेती, वो फिक्रमंदी से बोली। मामा, मोबाइल की मेरे ख्याल में बैटरी डाउन है, इसीलिए सिग्नल नहीं मिल रहे। अनिया मिसेस फराज को फिक्रमंद देखकर फ़ौरन फिर झूठ बोल गई, तो मिसेस फराज खामोश हो गई। अनिया फ़ौरन इनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मामा आप इतनी टेंशन ना लें, हम बाद में चले जाएंगे। वो मिसेस फराज को खामोश देखकर बोली। मिसेस फराज इसकी तरफ देखकर उठ गई। अनिया खुश थी कि अमिश जब आएगा तो मिसेस फराज इसे बता देंगी, और वो किसी कीमत पर इसके साथ जाना नहीं चाहती थी। तकरीबन 10 बजे के करीब अमिश आया तो इसके हाथ में 4-5 पैकेट थे और वो पैकेट इसने लाकर तख्त पर रख दिए। मिसेस फराज जो सीढ़ियाँ उतर रही थी इसके हाथ में पैकेट देकर मुस्कुरा दी। अमिश भी हंस दिया। अनिया मिसेस फराज की आवाज़ पर किचन से बाहर आई थी। जी मामा,
وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ اب بس کرو امیش، تمہارے لیے کچھ شالیں، 2 جرسیاں اور کچھ ریڈی میڈ کپڑے لے کر آیا ہے، تم انہیں بیگ میں رکھ لو اور دیکھو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ وہ میچنگ پونی، چوڑیاں اور جویلری لایا تھا جس کی وہ تعریف کر رہی تھی۔ انیا غصے سے کھول کر رہ گئی۔ وہ جتنا جانے سے انکار کر رہی تھی امیش اتنی ہی اس کی راہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ تخت کے پاس پڑی ہوئی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر غصے سے کھڑی انیا کی طرف دیکھا تھا اور جواب میں اس نے جس طرح دیکھا تھا امیش سے مسکراہٹ چھپانا مشکل تھا، اس لیے وہ فائل اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ چلیں؟ امیش غصے سے دروازہ بند کرتی انیا کو دیکھ کر بولا تو اس نے جواباً غصے سے دیکھا تھا اور امیش مسکرا دیا تھا۔ یہ سب اس کی اور مسز فراز کی پلاننگ کے ذریعے ہوا تھا۔ امیش نے پہلے ہی مسز فراز کو بتا دیا تھا کہ انیا ایسے ایسے بہانے بنائے گی اور وہ اس طرح کا بھی رویہ رکھ رہی ہے، تو مسز فراز نے ایک ہی نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جاؤ، آب و ہوا اور ماحول بدلے گا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور تم بھی کھل کر بات کر سکو گے۔ اور امیش مسز فراز کی بات مان گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ہر بات مسز فراز سے ڈسکس کرنے کا قائل تھا۔ اور اسلام آباد میٹنگ والی بات بھی جھوٹ تھی، مسز فراز نے مسٹر فراز کو قائل کر لیا تھا۔ مری میں امیش نے اپنے دوست کا چھوٹا سا کاٹیج بک کیا تھا اور وہاں اس نے اپنے دوست کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں 1 ڈیڑھ ہفتے کے لیے اور کچھ دن وہ لوگ گلگت بھی رہیں گے۔ سفر نہایت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ انیا نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ کب سے گاڑی سے باہر گزرتے راستوں کو دیکھ رہی تھی، کبھی لہلہاتے کھیت دیکھ رہی تھی اور کبھی کچے پکے مکان۔ امیش کافی دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اکتا کر اس کی طرف دیکھا جو دلچسپی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ امیش نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ گانا گاڑی میں گونجنے لگا۔ گانے کے بول سن کر انیا نے ایک پل اسے دیکھا تھا اور ایک نظر کیسٹ پلیئر کی طرف پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ باہوں میں چلے آؤ، ہو ہم سے صنم کیا پردہ ہے آج کیا جو ہوا ملن، یہ سنگ ہے عمر بھر کا، کبھی کبھی کچھ تو کہو پیا ہم سے کم آج تو کھل کے ملو ذرا ہم سے۔ انیا نے پھر غصے سے پہلو بدلا تھا کیونکہ گانا اور گاڑی کا ماحول بہت رومانٹک ہو رہے تھے۔ امیش اس کے بدلتے اضطراب کو دیکھ کر مسکرایا تھا مگر اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ چھپا کر سامنے دیکھنے لگا تھا۔ اور پھر انیا نے کیسٹ پلیئر آف کر کے کیسٹ نکال کر پچھلی سیٹ پر پھینک دی اور امیش کی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی۔ انیا نے غصے اور بے بسی سے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ مری پہنچ کر امیش کے دوست عدیل اور اس کی بیوی حمیرہ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ملازم سامان نکال رہا تھا اور امیش عدیل سے گلے مل رہا تھا۔ انیا نے ہاتھ سے حمیرہ کو سلام کیا تھا اور جواباً حمیرہ نے ہاتھ پکڑ کر گلے لگا لیا تھا۔ کیسا گزرا سفر؟ کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عدیل ڈائننگ روم میں جاتے امیش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اوکے، ویسے تمہارا تو مری آنے کا پروگرام نہیں تھا، پھر یہاں کیسے اور وہ بھی ہم سے پہلے؟ امیش صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ انیا حمیرہ کے ساتھ دوسری طرف والے صوفے پر بیٹھ گئی جو کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے سنا کہ تمہارے ساتھ بھابھی بھی آ رہی ہیں تو حمیرہ بھی کہنے لگی کہ ہم بھی کچھ دن مری میں چھٹیاں گزار آئیں تو تم لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ عدیل ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا کیا، وقت اچھا گزر جائے گا، تم عدنان سے بھی کہہ دیتے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آ جاتا، ابھی وہ دعوتوں میں مصروف ہے، کہہ رہا تھا 1 2 دن تک دیکھوں گا۔ ویسے بھابھی آپ گھر کے کاموں کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ حمیرہ مسکرا کر بولی۔ کچھ بھی نہیں، وہ عام سے انداز میں بولی۔ آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ حمیرہ اسے خاموش دیکھ کر پھر بولی۔ جب ان کی بزنس میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ وہ پھر مختصر بولی۔ بزنس میٹنگ؟ کن کی؟ امیش بھائی کی، مگر وہ تو کہہ رہے تھے چھٹی گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے عدیل نے تو نہیں بتایا، وہ حیران ہو کر بولی۔ اسلام آباد میں ہیں وہ، پھر مختصراً بولی۔ کب؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ کل، وہ اس کی حیرانی پر مزید بولی۔ کل؟ مگر کل تو مال روڈ جانے کا پروگرام ہے، خود امیش بھائی نے کہا تھا، اور ویسے بھی عدیل اور امیش بھائی بزنس پارٹنر ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی میٹنگ ہوتی تو عدیل مجھے ضرور بتا دیتے۔ وہ مسکراتے ہوئے خود ہی سوال اور جواب کر رہی تھی۔ انیا حیران ضرور ہوئی تھی مگر اب وہ سمجھ گئی تھی کہ امیش جھوٹ بول کر اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اگلے دن مال روڈ پر پھرتے رہے، سارا دن مال روڈ کی خاک چھانتے رہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ شام کو ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، آتے وقت آئس کریم کھائی تھی۔ امیش، عدیل اور حمیرہ مذاق کر رہے تھے، ساری رات آگ جلا کر باہر بیٹھے رہے۔ انیا نے شال اوڑھ رکھی تھی جو امیش لے کر آیا تھا اور وہ خاموش تھی۔ اگر حمیرہ کچھ کہتی تو وہ بھی مختصرا سا جواب دے دیتی۔ ابھی 9 ہی بجے تھے مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ لو ابھی تو صرف 9 بجے ہیں اور دیکھو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ حمیرہ مسکرا کر عدیل سے بولی۔ ہاں واقعی ٹائم کتنے آرام سے گزر رہا ہے۔ عدیل بھی مسکرا دیا تھا۔ انیا خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی تو امیش نے اس کی طرف دیکھا۔ حمیرہ فوراً بولی۔ بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھوک لگ رہی تھی اس لیے بولنا کیا تھا، نکل کچھ اور گیا منہ سے، وہ ساتھ ہی خاموش ہو گئی۔ آپ نے ہوٹل میں بھی بہت کم کھانا کھایا تھا، بھوک تو ظاہری بات ہے لگنی ہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، کیا آپ اس وقت اکیلی جائیں گی؟ وہ خاموش کھڑی انیا کو دیکھ کر بولی۔ ہاں نہیں، وہ میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں، تم لوگ باتیں کرو، میں چلی جاؤں گی، پاس ہی تو اسٹریٹ ہے، وہ گڑبڑا کر بولی۔
अमिश, मेरे ख्याल में तुम भाभी के साथ चले जाओ, हम तुम्हारे आने तक कॉफ़ी का इंतज़ाम करते हैं। अदील अमिश से बोला तो अमिश ने एक नज़र खामोश खड़ी अनिया की तरफ देखा। अनिया ने अपना चेहरा मोड़ लिया था और अमिश खामोशी से उठकर इसके पीछे चल दिया था, जो खामोशी से आगे बढ़ गई थी। अदील, मुझे लगता है अमिश भाई और अनिया भाभी में कोई झगड़ा है। देखो, मियाँ बीवी वाली कोई बात ही नहीं इन दोनों में। अमिश भाई अपना काम खुद करते हैं, अनिया से भी बात नहीं करते। और अनिया भाभी बिल्कुल खामोश, इनके सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर इनका चेहरा देखकर लगता नहीं वो इतनी खामोश तबीयत की मालिक हैं। हुमैरा इन लोगों के जाने के बाद बोली, हाँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ, ऑफिस में भी अमिश कुछ खोया खोया रहता है। पहले मैं समझा शायद भाभी की जुदाई है, मगर यहाँ भाभी और अमिश को देखकर सब समझ चुका हूँ। शायद इन्होंने दिल से कबूल नहीं किया, शायद अमिश की ज़बरदस्ती की शादी है। अदील भी अपनी बीवी के ख्यालात से हमाहंग होकर बोला, तुम्हें सुबह सुबह भूख लगी थी या तुम वहाँ बैठना नहीं चाह रही थी? अमिश इतने अरसे में इसके मूड को कुछ कुछ समझ चुका था। वो जो काफ़ी देर से खामोश चल रहा था बोला, अनिया, यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है ना। यहाँ की फ़िज़ा कितनी मीठी और ठंडी है। वैसे इन कपड़ों में तुम बिल्कुल माहौल का हिस्सा लग रही हो। कितने बादल हो चुके हैं, जैसे अभी किसी के मन की प्यास को बुझा देंगे। और और साथ ही अनिया की तरफ नज़र गई, जो खामोशी से चली जा रही थी। अमिश को ऐसे लगा जैसे वो अंधेरे और हवा से अकेले बातें कर रहा है या एक पत्थर के साथ अपना सर फोड़ रहा था। और साथ ही फूड स्ट्रीट आ गई। अनिया वहीं रुक गई और एक नज़र अमिश की तरफ देखा, जो थोड़ा पीछे खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। अनिया ने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया तो अमिश भी बगैर कुछ कहे आगे और आगे ही बढ़ता चला गया। अनिया के बिल्कुल पास होकर गुजर गया तो अनिया दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अमिश एक दुकान के अंदर चला गया था। इसे अभी 5 मिनट ही खड़े हुए होंगे कि इसके पास एक फुटबॉल आकर गिरा। इसने अपने पाँव के पास से उठा लिया। आनी, ये मेरा है, एक बच्चा इसके पास आकर बोला। वो इतना प्यारा था कि कोई भी इसको देखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हो सकता था। अनिया इसकी तरफ देखने लगी। ये आपका है? वो प्यार से इसके पास बैठकर बोली। जी। वो आंखें मटकाकर बोला तो अनिया मुस्कुरा दी। आपको किसने लेकर दी? अनिया का इससे बातें करने को जी चाह रहा था। पापा ने। नहीं मामा ने, नहीं दोनों ने, वो सोचते हुए बोला तो अनिया मुस्कुरा दी इसकी बात सुनकर। अनिया ने इसे उठाकर गोद में बिठा लिया। आपका क्या नाम है? वो फुटबॉल एक तरफ रखकर बोली। मेरा नाम हारिस। वो फिर सोचकर बोला। किसने रखा था? वो इसके गाल छूकर बोली। पता नहीं, वो इसके हाथ अपने गाल से झटक कर बोला। वो 3-4 साल का गोल मटोल सा बच्चा था। मामा पापा कहाँ हैं? वो इसे गोद से उतार कर बोली तो इस बच्चे ने इस दुकान की तरफ इशारा कर दिया जहाँ अभी अमिश गया था। बाहर बच्चों के खेलने की जगह थी और इस दुकान के ऊपर वाली छत फैमिली के लिए थी और सीढ़ियाँ दुकान के अंदर से जानी थी। अनिया मुस्कुरा दी। आइसक्रीम खाओगे? वो खड़ी होकर इसे भी उठाते हुए बोली। जी, खिला दे। इसकी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। मेरा फुटबॉल? वो नीचे पड़े हुए फुटबॉल की तरफ देखकर बोला। हम वापस आकर ले लेंगे, वो भी फुटबॉल की तरफ देखकर बोली। मगर ये गुम हो जाएगा और फिर आप कहाँ से लेकर देंगी? इसकी बात पर वो हंसी थी और इसके गाल छूकर बोली थी। ले दूंगी, और वैसे भी नहीं गुम होता। और साथ ही वो इसे लेकर आइसक्रीम लेने लगी थी। आइसक्रीम वाला बाहर ही साइकिल लेकर खड़ा था। अमिश जो बर्गर पैक करवाकर बाहर आया था, अनिया बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रही थी। वो इसे देखकर इसकी तरफ बढ़ा। ये वाली गंदी है, मुझे कप खाना है, मैंगो वाला। बच्चा बोला। देखें, आप मैंगो का कप दे दें। वो कॉर्नेटो वापस करके बोली। अमिश पीछे खड़ा था। ये मज़े की है, आप खाएं। बच्चा एक चम्मच लेकर बोला और दूसरा इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा दी थी और साथ ही निवाला ले लिया। मज़े की है, वो इसकी तरफ देखकर बोली। 20 रुपए हो गए। आइसक्रीम वाला इनकी तरफ देखकर बोला। 20? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं। अनिया परेशान हो गई। आपके पास पैसे नहीं तो आनी आपने आइसक्रीम क्यों दिलवाई? कितनी बुरी बात है बगैर पैसों के आइसक्रीम खाना। वो सयानों की तरह समझाते हुए बोला तो अनिया परेशानी के आलम में भी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, हम आपके अंकल से पैसे लेकर दे देंगे। वो अमिश के बारे में सोचकर बोली। अगर वो भी ना लाए होते तो? बच्चा आइसक्रीम से हाथ रोककर बोला तो अनिया इसकी बात पर हंस दी थी और साथ ही पीछे मुड़कर देखा था तो अमिश खड़ा था। अमिश ने आगे बढ़कर वॉलेट से पैसे निकाल कर दिए थे और 2 कॉर्नेटो और ले ली थी। एक अनिया की तरफ बढ़ा दी और एक खुद हाथ में पकड़ ली थी। अनिया ने एक नज़र अमिश की तरफ और बच्चे की तरफ देखा था और अमिश के हाथ से ले ली थी। आनी, मैं अब जाऊं? बच्चा नीचे उतर कर बोला। हाँ, आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? अमिश बच्चे की तरफ देखकर बोला। हम लोग होटल में, आप कहाँ? वो उल्टा इनसे पूछने लगा तो अमिश के साथ साथ अनिया भी मुस्कुरा दी। यहीं पास ही। अनिया इसके पास बैठकर बोली। हम कल फिर यहीं मिलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, मगर आप पैसे लेकर आइएगा, मैं भी लाऊंगा। बच्चा अनिया के कान के पास आकर बोला। अच्छा, अनिया हंसते हुए बोली। वो बच्चा मुड़ गया तो अनिया भी उठकर खड़ी हो गई तो वो अमिश के साथ आगे बढ़ गई। तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? साथ चलती हुई अनिया की तरफ देखकर पूछा तो अनिया ने अमिश की तरफ देखा था।
شاید وہ طنز کر رہا تھا مگر اس کے چہرے پر طنز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھے حیران ہونے کا بھی حق نہیں؟ امیش اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا۔ آئس کریم کھا لو ورنہ پگھل جائے گی۔ وہ اپنی آئس کریم کا ریپر اتار کر بولا۔ اس کے ہاتھ میں برگر والا شاپر بھی تھا۔ وہ ابھی فوڈ اسٹریٹ کے پاس ہی تھے۔ آسمان پر کتنے گہرے بادل ہیں، لگتا ہے ابھی جل تھل ہو جائیں گے۔ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم آئس کریم کیوں نہیں کھا رہی؟ خود آئس کریم کھاتے ہوئے جو انیا کی طرف دیکھا تو وہ کون ویسے ہی ہاتھ میں پکڑے چلی آ رہی تھی۔ وہ تاریک گلی میں مڑ کر بولا، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ جب انیا نے کوئی جواب نہ دیا تو چلتے ہوئے امیش کے پاؤں رک گئے اور ساتھ ہی تھوڑی دیر پہلے والا خوشگوار موڈ بھی بدل گیا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ جب میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کا جواب بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تمہارے خیال میں پاگل ہوں جو تمہارے ایسے رویے کو خاموشی سے برداشت کر جاؤں گا؟ وہ وہیں کھڑا جاتی ہوئی انیا کا بازو دبوچ کر بولا، آئندہ میں ایسا رویہ برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ ایک کپل ان لوگوں کے پاس سے گزرا تو وہ تمسخر سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ انیا کی آنکھوں میں مارے شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے امیش کی طرف دیکھا تو امیش کو ایک پل ایسا لگا جیسے وہ ابھی ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جائے گا، اس لیے اس نے نگاہوں کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی بادل بھی برسنے لگے۔ بہت زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ انیا نے جلدی سے شال اور اچھی طریقے سے اپنے اوپر لپیٹ لی۔ امیش اس کا ہاتھ پکڑ کر شٹر کے نیچے کھڑا ہو گیا جو مسافروں کے لیے ایک کوٹھی کے باہر بنا ہوا تھا، اور ساتھ ہی درخت کی ٹہنی پر شاپر لٹکا دیا اور خود ہاتھ ایک دوسرے میں مسلنے لگا۔ انیا سردی سے کپ کپا رہی تھی، جو جرسی اور شال لینے کے باوجود بھی سردی محسوس کر رہی تھی۔ امیش نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ بارش تیز شروع ہو چکی تھی۔ ہو ہو پاس سے گزرتا ایک شرارتی لڑکوں کا ٹولہ سیٹیاں بجاتے ہوئے گزرا۔ کچھ لوگوں نے تو فقرے بھی کسے۔ مارے شرمندگی کے انیا نے اس کی طرف ہی نہیں دیکھا۔ وہ نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ امیش خود شرمندہ تھا۔ ٹہنی سے شاپر اتارا اور خاموشی سے انیا کے ساتھ چلنے لگا۔ باقی سفر خاموشی سے گزرا۔ آسمان پر بادل ابھی بھی موجود تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں کے تو سارے کپڑے بھیگ گئے۔ بھابھی آپ کو کپڑے بدل لینے چاہیے، سردی بھی لگ سکتی ہے، عمیرہ بھیگی ہوئی انیا اور امیش کو دیکھ کر بولی۔ تو انیا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ امیش صوفے کے پاس بیگ پڑے دیکھ کر بولا۔ ہاں، گھر سے فون آیا تھا، ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ماریا عدیل کی بہن کا نام تھا، حمیرہ امیش کے پوچھنے پر بولی۔ تو تم لوگ صبح چلے جانا، امیش شاپر میز پر رکھ کر بولا۔ نہیں یار، ماما اور پاپا کا فون آیا تھا کہ صبح یا اب بھی پہنچو، اور ویسے بھی ہم لوگ گاڑی میں جائیں گے، چند گھنٹوں میں اسلام آباد سے لاہور کا سفر طے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، عدیل مسکراتے ہوئے بولا۔ مگر امیش پھر بولا، لیکن عدیل نے ہاتھ روک کر اسے خاموش کر دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ مسکرا کر گلے ملتے ہوئے بولا، میرے خیال میں بھابھی باتھ روم میں ہیں، آپ میری طرف سے انہیں خدا حافظ کہہ دیجیے گا، حمیرہ امیش سے بولی۔ امیش ان لوگوں کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس اندر آ گیا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ شاپر پکڑ کر اندر کمرے میں آ گیا۔ انیا ابھی بھی شاید باتھ روم میں کپڑے بدل رہی تھی۔ امیش نے شاپر میز پر رکھ دیا اور اس میں سے انیا کی کارنیٹو نکال کر کھانے لگا۔ خود جیکٹ اتار دی اور صوفے پر ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ انیا تولیے سے بال خشک کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ تولیہ ایک طرف رکھ کر وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر کنگھی کرنے لگی تھی۔ امیش کو بڑے مزے سے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ اتنی دیر میں اس نے اپنی پشت پر نگاہوں کی تپش محسوس کی تھی۔ وہ بال پشت پر ویسے ہی بکھرے چھوڑ کر مڑنے لگی تو امیش کی آواز پشت پر سنائی دینے لگی، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، جیسے کالی گٹائیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تو انیا نے 1 منٹ سے پہلے ان بالوں کا جوڑا بنا لیا جو پشت پر بکھرے چھوڑ کر آنے والی تھی۔ امیش اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ اس کے مسکرانے پر انیا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، جب کسی کی طرف اٹھتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ امیش کی اس بات پر اس نے فوراً اپنی نگاہوں کے ساتھ ساتھ رخ بھی بدل لیا۔ امیش کی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی تھی۔ وہ اس کی کریز سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور اس کے پل پل بدلتے چہرے کے رنگوں کو محسوس کر رہا تھا جو گھبراہٹ اور الجھن دونوں واضح کر رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور مسکراتے ہوئے انیا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کچھ سوچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مڑ کر بیڈ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ بالکل بیڈ کے سینٹر میں لیٹا ہوا تھا۔ میز کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کر وہ پاؤں پر پاؤں چڑھا کر سیٹی پر کوئی دھن گنگنانے لگا اور ساتھ ساتھ پاؤں کو بھی ہلا رہا تھا۔ انیا سے اب کھڑے ہونا بھی دوبھر ہو گیا کیونکہ وہ دھن کے ساتھ ساتھ گانے بھی لگا تھا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ وہ صوفے پر بیٹھا ہوگا اور وہ بیڈ پر ایک سائڈ پر لیٹ جائے گی، مگر اسے بیڈ پر موجود دیکھ کر وہ ایک سائڈ پر پڑے ہوئے تکیے کی طرف بڑھی اور اسے اٹھانے لگی۔ یہیں پر انیا سے بھول ہو گئی اور امیش نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ انیا لڑکھڑاتی ہوئی اس پر آ گری تھی۔ کچھ پل امیش اس کی جھیل سی گہری آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے میں لپٹے بال کھول دیے۔ اس کے ریشمی بال کچھ انیا کی پشت پر بکھر گئے اور کچھ امیش کے منہ پر آ گرے۔ امیش نے انہیں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں جیسے کالی گٹائیں۔ انیا جو نظریں جھکائے ہوئے تھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔
تمہاری آنکھیں اتنی نشیلی اور شرابی ہیں کہ دوسرا انسان اس میں ڈوب جائے۔ تمہارے ہونٹ اتنے نازک ہیں جیسے پنکھڑیاں گلاب کی۔ وہ ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ امیش پلیز، وہ التجائی انداز میں بولی مگر کچھ بول ہی نہ سکی کیونکہ امیش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جب یہ ہنستے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور میرا نام تو مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے رکھے بولا اور ساتھ ہی وہ جسارت کر چکا تھا کہ انیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پل پل بہک رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بہکنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے پہلی بار خود کو مجبور اور بے بس محسوس کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا آج وہ اس کے ارادوں کو ٹال نہیں سکے گی، وہ آج اسے نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ نفرت سے اٹھی ہوئی نظر آج نہیں اٹھے گی۔ وہ رفتہ رفتہ پگھل رہی تھی اس کے احساسات سے، اس کے جذبات سے۔ 3 ماہ میں پہلی بار وہ اس کے حصار میں قید ہوئی تھی۔ پہلی بار امیش کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوئی تھی اور امیش کی آنکھوں میں جو ٹاٹے مارتا ہوا سمندر تھا وہ راستہ پا چکا تھا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی، اپنے دل کے پاس، سانسوں اور دھڑکنوں کے نزدیک تھی جسے اس نے 1.5 سال سے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ صبح جب امیش کی آنکھ کھلی تو انیا اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور انگڑائی لینے لگا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارنے لگا۔ پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اسی پل انیا باتھ روم سے باہر نکلی تھی، شاید وہ نہا کر نکلی تھی۔ چہرے سے فریش لگ رہی تھی۔ اس نے نظریں پھیر لی۔ امیش اس کے کریز پر مسکرا دیا۔ وہ ابھی باتھ روم کے دروازے پر ہی کھڑی تھی کیونکہ سامنے امیش تھا۔ وہ کترا کر گزرنے لگی تو امیش نے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز امیش۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ کر بولی۔ کیوں؟ امیش اس کے پیچھے ہٹنے پر بولا۔ بس میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھوؤ۔ وہ کافی دیر کے بعد بولی تو امیش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بیوی ہو میری؟ امیش اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ مگر میں یہ نہیں مانتی۔ وہ اس کے ہاتھ کندھے سے چٹک کر بولی تو امیش لہجہ بھر کو دیکھ کر رہ گیا، پھر غصے سے بولا۔ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ تم میری بیوی ہو، ہمارا نکاح ہوا ہے، تم نے خود دستخط کیے تھے۔ وہ غصے پر بھی قابو پا کر بولا۔ مجبوری کے سودے کو تم میری مرضی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ دستخط زبردستی کیے تھے۔ اگر تم مجھے مجبور نہ کرتے اس وقت اور میں مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتی، کبھی بھی نہیں۔ میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولی۔ اور جب دل میں کچھ نہیں ہے تو میں اپنا آپ بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھوؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے پیار کرنے پر مجبور کرو کیونکہ میں تم سے پیار کرنا نہیں چاہتی۔ آخر میں وہ رونے لگی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مگر امیش کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو یا وہ کہیں دور، بہت دور تنہا نکل آیا ہو اور اسے واپس راستے کی کچھ خبر نہ ہو۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے دل سے خوشگمانیاں نکال کر یکدم حقیقت کا آئینہ دکھایا ہو۔ سچ کا کڑوا زہر نگلنا بہت مشکل تھا امیش کے لیے۔ اسے انیا کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا یا شاید وہ زیادہ ہی خوش فہم ہو گیا تھا جو سمجھتا رہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے مگر صرف کریز برتتی ہے، مگر وہ دل سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی مگر وہ دل میں ذرا برابر اس کے لیے گنجائش نہ رکھتی تھی۔ وہ اس سے بات تک نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ صرف مجبوری کا سودا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ خوشی خوشی علیحدہ ہو جائے گی۔ اتنی تلخ اور کڑوی حقیقت سننے کے بعد امیش وہاں ایک پل نہیں ٹھہرا تھا، وہ وہاں سے نکل پڑا تھا۔ انیا کو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے فوراً چہرہ اوپر اٹھایا تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، وہ بہت تھک چکی تھی یا شاید دل کا غبار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر ابھی بھی بہت گہرے کالے بادل تھے، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ایسا موسم بہت پسند تھا مگر جتنی اسے بارش پسند تھی اب اتنی ہی زہر لگتی تھی کیونکہ اس کی پہلی ملاقات بارش ہی میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے باہر بنے ہوئے لان میں اپنے کزن کے ساتھ بارش انجوائے کر رہی تھی اور وہ خوب اچھل کود کر رہی تھی۔ وہ اور اس کے کزن نور، مریم اور آمنہ اور ساتھ اس کے بھائی کے دونوں بچے، وہ سب بارش میں نہا رہے تھے۔ امی اور چچی اندر پکوڑے پکا رہی تھی، ساتھ گرم گرم گلاب جامن اور سموسے تھے۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر آ گیا تھا۔ اے مسٹر، آپ کون اور اندر کیوں آئے؟ انیا اسے دیکھ کر بولی۔ وہ نوجوان امیش تھا۔ میں آپ کے سامنے گھر سے آیا ہوں اور ویسے بھی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ صرف ایک نظر ہی میں اس پر نہ جانے کیا اثر ہوا تھا کہ وہ سن ہو گیا تھا۔ پنک اور پرپل کلر کی پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کو پن اپ کر کے بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ شوخی بھی تھی، اس کی جھیل سی آنکھیں بھی شرارت سے پر تھیں۔ خود اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ بچے بارش میں گیند کھیل رہے تھے، اسی اثنا میں بال اچھل کر امیش کے سر پر لگی تو چوٹ سے خون بہنے لگا۔ انیا، اس بیچارے کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور تم کو ہنسی سوجھ رہی ہے، تم بالکل پاگل ہو، وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر بولی۔ سوری ماں، وہ فوراً سوری بولی مگر اس کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہوگی۔ بیٹا تم اندر آ جاؤ، مریم آپ کی بینڈیج کر دیتی ہے، مسز فاروق وہیں کھڑی بولی تو امیش اس کے ساتھ اندر چلا گیا مگر اس نے ان تینوں کی ہنسی سنی تھی۔ چلو تم اندر، تائی اماں تم لوگوں کو بلا رہی ہے۔
मरियम बाहर आई तो वह बरामदे में कैबिन की कुर्सियों पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। तुम कभी आइसक्रीम खाने से बाज मत आना। वो जब लाउंज में से होकर गुजरी तो मिसेस फारूक ने इसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर कहा, सॉरी मामा, आइंदा नहीं खाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अमिश बैंडेज करवाकर सोफे पर बैठा हुआ था। मिसेस फारूक इसके साथ वाले सोफे पर बैठी हुई थी और अनिया इन लोगों के सामने वाले सोफे की पुश्त पर हाथ रखकर खड़ी थी। चलो, ठंड लग जाएगी, अंदर जाकर कपड़े चेंज करो। मिसेस हैदर किचन से बाहर निकलकर बोली, ओके चची। वो इनके गले में बाहें डालकर बोली तो वह इसके गाल चूमकर अंदर चली गई। वो रात के खाने पर अपनी अम्मी की तरफ से लगाई जाने वाली शिकायत पर सफाई पेश करते हुए बोली तो इसे छींक आ गई। तुम्हें सर्दी महसूस हो रही है? चची इसे छींके मारते हुए देखकर बोली। नहीं माय स्वीट चची, बस अचानक ही आज छी। वो फिर बोली तो फिर इसे छींक आ गई और फिर 6-7 एक साथ छींके लेती चली गई। मेरे ख्याल में रानी इसे सर्दी लग गई है। तुम गाड़ी बाहर निकालो, हम अभी दवाई लेकर आएंगे। मिसेस हैदर चेयर से उठकर अपने साथ वाली चेयर पर बैठी अनिया को उठाकर बोली, चची मैं ठीक हूँ, आप भी बस। वो फिर बोली तो इसकी आई छींक रुक गई, क्योंकि इमरान भाई दरमियान में बोल उठे थे, और नहाओ बारिश में, ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, सर्दी तो लगेगी। मिसेस फारूक इसे डांट कर बोली तो अनिया मुस्कुरा दी। आप रुके अम्मी, मैं चलता हूँ और खुद ही डॉक्टर अजीज से दवाई ले आता हूँ। आप इतनी सर्दी में ज़रूर बाहर जाएंगी, चलो अनिया। दानियाल अनिया से बोला तो उठती हुई चची रुक गई। भाई मैं भी चलूँ? आमना अपनी चेयर से उठकर बोली। एक तुम्हारी कमी थी, चलो वैसे भी ये तुम्हारे बगैर इंजेक्शन थोड़े ही लगवाएगी। दानियाल आमना को देखकर बोला, नूर तुम भी चलो वरना तुम्हारे दिल में भी हसरत रह जाएगी। नूर जो खुद जाने के लिए मचल रही थी फौरन खुशी खुशी उठ गई। मैं नहीं जा रही हूँ और ना ही मुझे इंजेक्शन लगवाना है, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अनिया इंजेक्शन के नाम पर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं पर ले आता हूँ। दानियाल डाइनिंग रूम से बाहर जाते हुए बोला तो वो ना ही करती रह गई। अच्छा बाबा चलती हूँ, मगर एक शर्त पर, तुम्हें वापसी पर मेरी बात माननी होगी। वो इसके कान के पास आकर बोली। ताई अम्मा, ये आइसक्रीम की बात कर रही है। दानियाल ने फौरन शिकायत लगा दी तो वो इसके डबल पॉलिसी पर गुस्से से बोली। मैंने आइसक्रीम का कब कहा? मैं तो कह रही थी दवाई ले आऊंगी मगर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। वो नाराज होते हुए डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। चलो अब तो आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी, दानियाल इसके पीछे जाते हुए बोला। 1 महीने बाद अनिया का इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान हुए और ख़त्म हो गए और वो इम्तिहानों से फारिग होकर घर बैठ गई थी। आगे के क्या इरादे हैं तुम लोगों के? जब वो लोग कैरम खेल रही थी तो इमरान भाई ने पूछा, क्या मतलब आगे हम बीएस करेंगे? अनिया आमना की तरफ देखकर बोली, हाँ बिल्कुल, और नफ्सियात में डिप्लोमा लेंगे। आमना इसके ख्यालात बयान करते हुए बोली, और नूर तुम भी बीएससी करोगी? जी इमरान भाई, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ में। वो मुस्कुराए हुए शॉट लगाते हुए बोली। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अनिया इमरान भाई की तरफ देखकर बोली, इतनी रात को और वो भी इतनी सर्दी में, अम्मी को पता चल गया ना तो कीमा कर देंगी। इमरान भाई कुशन से उठते हुए बोले, अम्मी कहेंगी या बेगम साहिबा कहेंगी? अनिया मजाक उड़ाकर बोली, इमरान आपको छोटी अम्मी बुला रही हैं। मरियम ने इन लोगों के कमरे में आकर कहा, और तुम लोग भी सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। इमरान भाई के बाहर निकलते ही मरियम इन लोगों से बोली, कल का कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ ताकि कल की बोरियत से बचा जाए। आमना सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोली, तुम लोग खुद ही सोच लो। वो दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। ये कौन है? अनिया सामने वाले घर में एक आदमी को जाते हुए देखकर बोली, किसकी बात कर रही हो? आमना और नूर भी बाहर आ गई। वो देखो कितना ज़बरदस्त और स्वीट इंसान लगता है। अनिया अंदर जाते हुए आदमी की तारीफ करके बोली, जाने दो, हर एक की शक्ल पर शराफतनामा नहीं लिखा होता। नूर अनिया की तरफ देखकर बोली, मगर वो तो ऐसे नहीं लगते, और बाज़ लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, अंदर और बाहर से शरीफ प्रिंस और चार्मिंग प्रिंस। अनिया मुस्कुराते हुए नूर के पीछे कमरे में आ गई। तुम लोग क्या इस आदमी के बारे में बहस लेकर बैठ गई? पता नहीं कौन है और तुम लोग लड़ने पहले लग जाओ। आमना इन दोनों को लड़ते देखकर बोली, तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग अब सो जाओ। आमना कमरे की लाइट ऑफ करती हुई बोली। वो तीनों आज लंच करने होटल गई थी। तय ये हुआ कि लंच के बाद आइसक्रीम खाई जाएगी। ये प्रोग्राम अनिया ने बनाया था जिस पर सब राजी हो गए थे। वो दोनों ट्रे उठाकर ऊपर आ गई। होटल का यही इंतज़ाम था। अरे ये तो हमारे सामने वाला है। आमना की अचानक नज़र अमीश पर पड़ी। हाँ ये वही है। नूर को भी अचानक याद आया था। अनिया ने पीछे मुड़कर देखा था। हाँ है तो वही, मगर तुम अपने ध्यान से खाओ। देख नहीं रही इसके साथ 3 आदमी और हैं? अनिया इन लोगों को देखकर बोली। हाँ पहली बार आए हैं इसीलिए घबराहट हो रही है। नूर मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो तीनों बर्गर और कोक की तरफ मुतवज्जा हो गई। बर्गर और कोक खाने के बाद वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रही थी। आइसक्रीम कब खाना है? नूर बोली। जाते हुए खाएंगे और फरहान और अदनान के लिए पैक भी करवा लेंगे। अनिया मुस्कुराते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। अमीश इन लोगों के पास आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। नूर मुस्कुराते हुए बोली। आप लोग यहाँ? अमीश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ हैरान भी था। मेरा ख्याल में खाने की जगह है, कहीं भी हम लोग हो सकते हैं। अनिया मुस्कुराते हुए बोली।
میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کو اکیلے پہلے نہیں دیکھا، آپ لوگوں کے ساتھ عمران یا دانیال وغیرہ ہوتے تھے، اس لیے پوچھا کہ آج آپ اکیلی؟ امیش انیا کی طرف دیکھ کر بولا، یہ اکیلی تو نہیں، ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہیں، ویسے بھی ہم گھر میں بتا کر آئے ہیں۔ آمنہ فوراً مسکراتے ہوئے بولی، آپ یہاں میرے خیال میں دوستوں کے ساتھ آئے تھے۔ نور اس کی توجہ ان تینوں کی طرف دلوانے لگی جو سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ جی دراصل میٹنگ کے سلسلے میں ہم یہاں آئے تھے۔ امیش ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، اچھی جگہ چنی ہے میٹنگ کرنے کی، انیا طنز کرتے ہوئے بولی۔ امیش نے اس کی طرف دیکھا تھا، ابھی بھی اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ آج بھی بیبی پنک اور ڈارک پنک کلر کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کانوں میں پنک کلر کی بالیاں اور پنک کلر کے سینڈل پہن رکھی تھی۔ وہ آج بھی کھلتی کلی کی مانند لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ اچھے طریقے سے معائنہ کر چکے ہیں، اب آپ کے دوست بلا رہے ہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ انیا اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر بولی، آپ کافی بولڈ ہیں۔ امیش اپنی چوری پکڑے جانے پر مسکرا کر بولا، میں بولڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی تیز بھی ہوں، دوسرے کی بات اور حرکت کو بھی بہت جلدی نوٹ کرتی ہوں۔ انیا مسکرا کر بولی، میرے خیال میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اب میں ذرا جلدی میں ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ امیش جاتے ہوئے بولا، گڈ بائے۔ انیا مسکرا کر بولی تو امیش نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ تم نے نوٹ کیا اس دن بھی جب ہم دانیال بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے پارلر گئے تھے تو یہ محترم وہاں بھی تھے؟ یہ ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ کام وام کرتے ہوں۔ انیا اس کے جانے کے بعد اٹھتے ہوئے بولی، ہمیں کیا لینا دینا اس سے یا اس کے کام سے، ہماری بلا سے یہ جو مرضی کرتا پھرے۔ انیا باقی پیسے لیتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں نے آئس کریم لی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ انیا ویسے دیکھنے میں یہ زبردست پرسنالٹی کا مالک ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ نور آئس کریم کھاتے ہوئے بولی، مجھے کیا، جیسا مرضی ہو، مجھے کون سا اس سے شادی کرنی ہے؟ انیا اپنی کون ختم کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ کیا پتا ہو ہی جائے، نور مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ تم یہ الفاظ دانی کے سامنے کہنا اور دیکھنا کیسا وہ تمہارا بھرتا بنائے گا۔ آمنہ پیچھے بیٹھی ہوئی نور کی طرف دیکھ کر بولی، میرا کیوں؟ نور ڈٹھائی سے بولی، تو کیا وہ میرا بنائے گا؟ آمنہ اس کی ڈٹھائی پر بولی، تم لوگ اس ٹاپک کو چھوڑ نہیں سکتی؟ انیا مڑتے ہوئے بولی، ہاں چھوڑ سکتی ہیں، اگر تم کالج سے واپسی پر روز ہمیں آئس کریم کھلاؤ تو۔ نور مسکرائی تھی، تم ہمیشہ کھاتی رہنا اور ایک دن کھاتے کھاتے پیٹوں کی طرح پھول کر پھٹ جانا۔ آمنہ اس کے زیادہ کھانے پر بولی، تو تم کون سا کم کھاتی ہو؟ نور اس کے موٹا کہنے پر ناراضگی سے بولی، چلو اترو، باقی لڑائی اندر جا کر کرنا۔ انیا گاڑی گیٹ کے اندر لاتی ہوئی بولی تو وہ لوگ باری باری باہر نکل آئیں۔ ہائی یہ کیا ہو گیا؟ گاڑی کے یکدم رک جانے پر آمنہ بولی، وہ لوگ کالج سے واپس آ رہی تھی، نور کو تاننے کے بعد وہ لوگ گھر آ ہی رہے تھے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے۔ انیا چابی اگنیشن میں چھوڑ کر بولی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ہائی یہ تو ٹائر پنچر ہو گیا۔ آمنہ پچھلے ٹائر کو دیکھ کر بولی، اب کیا کریں؟ آمنہ انیا کی طرف دیکھنے لگی جو خود پریشان کھڑی تھی، دیکھتے ہیں شاید آس پاس کوئی ورکشاپ ہو۔ انیا دائیں بائیں نظر دوڑا کر بولی، ایکسکیوز می، کیا یہاں کوئی ورکشاپ ہے؟ انیا فٹ پاتھ پر گزرتے ہوئے ایک آدمی سے بولی، یہ اگلے موڑ کی نکڑ پر ہی ورکشاپ ہے۔ وہ آدمی ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، شکریہ۔ آمنہ جلدی سے بولی، اسے شکریہ تو کہہ دیا، اب کیا اسے یہاں لائیں یا گاڑی وہاں لے جائیں؟ انیا اس آدمی کے جانے کے بعد بولی، تم پہلے نہیں بول سکتی تھی، ہم اس آدمی کو ہی کہہ دیتے۔ آمنہ گرمی میں تپتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو جیسے ہمارے حکم کا غلام تھا، فوراً جا کر ورکشاپ سے کسی آدمی کو لے آتا۔ انیا اس کے انداز میں تپتے ہوئے بولی، ایک تو اوپر سے اتنی سخت گرمی اور 2 گھنٹے سر کھپانے والا پیریڈ، اور اب اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ آمنہ غصے سے بولی، اے خبردار جو میری گاڑی کو کچھ کہا۔ انیا فوراً اپنی گاڑی کی حمایت میں بولی، اچھا ایسا کرتے ہیں، یا تو میں جا کر آدمی کو بلا لاؤں یا تم۔ انیا پاس کھڑی آمنہ کو دیکھ کر بولی، میں؟ آمنہ اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں بلا لیتی ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ انیا گاڑی سے بیگ نکالتے ہوئے بولی، یار یہ نکڑ پر ہی تو جانا ہے، کیا جان نکلی جا رہی ہے؟ یار میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، تم یہاں کھڑی ہو، میں بلا لاتی ہوں۔ آمنہ فوراً آگے بڑھتے ہوئے بولی، ابھی وہ 2 4 قدم ہی گاڑی سے آگے بڑھی ہوں گی کہ ان لوگوں کے پاس ایک بلیک کرولا رکی۔ آپ لوگ یہاں، اینی پرابلم؟ امیش گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا، لو اسے بھی ابھی حاضر ہونا تھا۔ انیا اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی، دراصل ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ آمنہ اس کی گاڑی کے پاس آ کر بولی، تو یہ کون سا پرابلم ہے، میں ابھی بدل دیتا ہوں۔ امیش گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، چلو جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آمنہ مسکرا کر انیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ امیش نے ڈکی سے دوسرا ٹائر نکالا اور جلدی سے ٹائر بدلنے لگا۔ 10 منٹ میں ٹائر بدل کر وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو چکا تھا۔ لیجیے آپ کی گاڑی کا ٹائر لگ چکا ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا۔ انیا مسکرا کر بولی،
یہ لے لیجیے۔ اسے ہاتھ جھاڑتے ہوئے دیکھ کر انیا نے ٹیشو پیپر اپنے ہاتھ والا اس کی طرف بڑھایا تو وہ اپنے کپڑے صاف کرنے لگا۔ اتنی سخت گرمی میں آپ نے ہماری مدد کی، بہت بہت شکریہ۔ آمنہ بھی بہت زیادہ مشکور نظر آ رہی تھی۔ اس میں اتنی احسان مندی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ لوگوں کو دیکھا تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض چکانے آ گیا۔ امیش مسکرا کر بولا، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی مدد کی ضرورت ہو تو فون کر لیجیے گا۔ وہ کارڈ لیتے ہوئے بولا، اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ امیش اس کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بولا، توبہ کتنی گرمی ہے۔ انیا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی گاڑی تیزی سے بھگا کر لے گئی۔ ان لوگوں کی گاڑی کے چلے جانے کے بعد امیش بھی اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سفید یونیفارم میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم نے نوٹ کیا، ہم جہاں جاتے ہیں یہ وہاں ہی پایا جاتا ہے۔ شام کو وہ لوگ اس سے کمرے کی بالکنی کھول کر بیٹھی پڑھ رہی تھی جب آمنہ نے کتابوں سے سر کھپاتی انیا سے کہا، ہاں ہر موڑ پر ہر جگہ ایک ہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، میں تو اکتا گئی ہوں۔ انیا کام کرتے ہوئے بولی، نہیں اکتانے والی تو کوئی بات نہیں، شکل اور صورت بھی اکتانے والی نہیں اور دیکھنے میں بھی زبردست ہے۔ آمنہ نے کہا، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، میرا بس چلے تو میں شکل بھی نہ دیکھوں۔ انیا غصے سے بولی، نظریں ابھی بھی سوال پر تھی۔ اتنی زبردست پرسنالٹی اور بات کرنے کا انداز اتنا پیارا ہے اور تم اسے نہ دیکھنے کی بات کر رہی ہو۔ آمنہ حیرانگی سے انیا کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تمہیں کب سے اس کی پرسنالٹی نظر آنے لگی اور انہوں نے کب سے تم سے بات کی کہ تمہیں ان کا انداز پسند آ گیا؟ تم بھی نہ، میرے خیال میں تمہارا دماغ ان سیٹوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ میں میڈم سے شکایت کروں گی اور آئندہ کبھی نہ بیٹھوں گی۔ انیا بے دلی سے بولی، تم اتنی دیر سے سیٹوں کے بارے میں بکواس کر رہی تھی؟ آمنہ ہنستے ہوئے بولی، تو اور کیا؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، تم بالکل بدھو ہو، میں تو سامنے والے امیش کی بات کر رہی تھی اور تم بھی بس انیا فضول ہو۔ آمنہ بالکنی کے پاس جاتے ہوئے بولی، یہ سامنے والا امیش جو انکل رفیع کے گھر رہنے کے لیے آیا ہے وہ غصے سے دیکھ کر بولی، اور ویسے بھی مجھے کیا ضرورت ہے اس کے متعلق سوچنے کی؟ کسی اور کے بارے میں کیا سوچوں؟ تمہارے بھائی صاحب ہی بہت ہیں کہ میں ان کو سمجھ سکوں۔ انیا بھی اس کے پیچھے بالکنی میں آ کر بولی، انیا یہ میتھس کر کے تم تھک نہیں گئی؟ آمنہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں اور کوئی تفریح بھی نہیں کہ ہم وہی کر لیں۔ انیا بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ وہ اندر آ کر آمنہ کی سائیڈ والے بیڈ پر بیٹھ کر بولی جو آمنہ کے سامنے تھا، کیوں نہ ہم امیش سے دوستی کر لیں؟ آمنہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، تمہارا دماغ تو صحیح ہے۔ انیا اس کو گھور کر بولی، ہاں سچ، اسی بہانے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نیچر کا بندہ ہے۔ آمنہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی نیچر کے بارے میں جاننے کی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، پلیز انیا، ٹائم پاس نہ سہی صرف میرے لیے۔ وہ انیا کا ہاتھ پکڑ کر منت سے بولی، تمہارے ارادے تو ٹھیک ہیں، مجھے نہیں لگتا تمہارے ارادے ٹھیک ہوں۔ انیا اس کو گھور کر بولی، پلیز انیا میرے لیے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ہر اچھے انسان سے دوستی کروں۔ آمنہ پھر منت سے بولی، صرف دوستی؟ انیا شک سے بولی، قسم سے صرف دوستی، تمہاری قسم؟ وہ اسے شک میں مبتلا دیکھ کر جلدی سے قسم کھا کر بولی، اور اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ انیا اسے ڈراتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، اول تو کسی کو پتہ چلے گا نہیں اور اگر کبھی پتہ چل بھی گیا تو تب کی تب دیکھی جائے گی اور ویسے بھی وہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہے گا۔ آمنہ فوراً حل بتاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا وہ مستقل یہاں نہیں رہتا؟ انیا حیران ہو کر بولی، نہیں، اس کی فیملی لاہور رہتی ہے اور وہ یہاں صرف بزنس کے سلسلے میں آیا ہے اور کام ہوتے ہی چلا جائے گا۔ آمنہ اسے امیش کے متعلق بتاتے ہوئے بولی، پلیز مان جاؤ۔ آمنہ اسے نیم رضامند دیکھ کر بولی، اچھا۔ انیا اپنے بازو چھڑاتے ہوئے بولی تو خوش ہو کر اس نے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، یہ ڈبہ لے کر جانا ضروری تھا؟ انیا گلاب جامنوں کے ڈبے کی طرف دیکھ کر بولی، یار فرینڈ شپ کرنے جا رہے ہیں اور ویسے بھی پہلی بار جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا ہے۔ آمنہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، اگر وہ نہ آیا ہوا تو، یا اگر اس نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا یا دانیال اور عمر بھائی کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انیا اسے ڈراتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو اور وہ ضرور آئے گا۔ وہ ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے بولی، لو وہ رہا۔ آمنہ نے کارنر والے ٹیبل پر امیش کو دیکھ کر کہا، یہ تو لگتا ہے خود بے صبرا ہے۔ انیا منہ میں بڑبڑا کر بولی، السلام علیکم۔ امیش کھڑے ہوتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام امیش صاحب۔ آمنہ کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ انیا نے منہ ہی منہ میں کہا، پلیز آپ بیٹھیے نا۔ امیش انیا کو کھڑے دیکھ کر بولا، جی وہ کچھ نہیں۔ انیا غصے سے اسے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ آمنہ اور انیا کی طرف دیکھ کر بولا، یہاں کا پیزا بہت مزے کا ہے، آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ آمنہ مسکراتے ہوئے بولی تو انیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ۔ آمنہ مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھ کر بولی، کس لیے؟ امیش حیرانگی سے بولا، دوستی کی شروعات کے لیے۔ آمنہ مسکرا کر بولی، اوہ تھینک یو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکرا کر بولا،
ہائی شکل سے کتنا فلرٹ انسان لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا بزنس کے لیے یہاں آیا ہو۔ شکل سے دھوکے باز لگتا ہے، ضرور کسی جرم میں بھاگ کر آیا ہے، کوئی اور کام نہیں اسے۔ انیا اسے دیکھ کر سوچتے ہوئے آمنہ کی طرف دیکھنے لگی جو مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ تم کم از کم مسکرا کر کھانا ہی کھا لیتی۔ کتنی محبت سے وہ پیش کر رہا تھا۔ رات کو وہ بستر پر بیٹھی انیا کو لتاڑتے ہوئے بولی، آمنہ یہ کھیل اچھا نہیں، تم خود دیکھو وہ شکل سے فلرٹ قسم کا انسان لگ رہا ہے، تم اس سے دوستی چھوڑ نہیں سکتی؟ انیا نے آمنہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انیا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک اچھے خاصے انسان کو تم فلرٹ قسم کا انسان بنا رہی ہو، اور کب سے تم اتنی چہرہ شناس ہو گئی کہ تمہیں ایک شریف اور نائس شخصیت کا مالک فلرٹ اور دھوکہ دینے والا انسان لگنے لگا؟ انیا تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، جب سے وہ یہاں آیا ہے تم اس سے خار ہی کھاتی ہو، حالانکہ وہ بہت اچھی نیچر کا ہے۔ کبھی اسے تم نے کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں، کبھی تم نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ آمنہ اس کی اچھی خاصی کلاس لے کر بولی، اور آخر میں پھر اسے پوچھنے لگی تو انیا خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ بات سچ تھی کہ ان 9 ماہ میں اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی فضول میں تانکا جھانکی کی تھی جس سے وہ آوارہ قسم کا شخص لگتا، مگر پھر بھی انیا اس شخص کو دیکھتے ہی عجیب بیزاری محسوس کرتی تھی۔ یہ بات اسے خود سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب پلیز خاموشی سے سو جاؤ اور دوسری بات ذہن نشین کر لو، دوستی بھی میں نے اس سے کی ہے، اس نے مجھ سے نہیں کی۔ پہلے ہاتھ میں نے بڑھایا ہے، اس نے نہیں، اور میری نظر میں وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں اس سے دوستی نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں، سمجھی؟ آمنہ تمام لحاظ بھلائے طاق رکھ کر بولی، اور پھر ساتھ ہی بیٹھ کے دوسری سائڈ پر ہٹ گئی اور اپنی سائڈ کا لیمپ بند کر دیا اور غصے میں شب خیر کہہ کر سو گئی۔ انیا وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کیونکہ آمنہ نے پہلی مرتبہ اس سے اس طرح بات کی تھی، وگرنہ ان میں اتنی اچھی دوستی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی بات مانتی تھی۔ جو اسے اچھا لگتا وہی آمنہ اور نور کو، اور جو آمنہ اور نور کو پسند کرتی وہ ہی انیا بھی پسند کرتی تھی، مگر آج انیا کو لگا جیسے ان کی دوستی میں دراڑ آ گئی ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی شخص آ گیا تھا۔ ان کی بچپن کی دوستی ایک پل میں نازک موڑ اختیار کر گئی تھی، اور انیا جو سمجھتی تھی کہ ان کی دوستی موت کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا، تو آج وہ بات غلط ہو گئی تھی۔ ان تینوں کی دوستی مثالی تھی، ان تینوں نے بچپن سے لے کر آج تک اور کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ اسکول اور کالج میں بھی دوسری لڑکیوں سے ہیلو ہائی تھی، مگر وہ تینوں ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی دوست یا رازدان بنانے کے لیے تیار نہ تھی۔ آج اسے اپنی دوستی میں دراڑ کی وجہ امیش لگ رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ امیش سے بات کرے گی، اس کی منت کرے گی کہ وہ آمنہ کو دھوکہ نہ دے، اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ تو نادان ہے، اسے نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے۔ تم آج ضرورت سے زیادہ خاموش نہیں ہو؟ نور انیا کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ اور آمنہ گھنٹے بھر سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، مگر انیا اسی دوران امیش سے بات کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ نہیں بس، اور آمنہ تم بتاؤ، تم امیش سے ملی تھی؟ نور یکدم آمنہ سے پوچھنے لگی جو کتاب کھول کر کچھ لکھنے لگی تھی۔ ہاں کل میری بات ہوئی تھی، بیچارہ اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہے، اسی لیے تو ٹائم نہیں ملتا۔ وہ کہہ رہا تھا جب فارغ ہو جاؤں گا تو بات کروں گا۔ آمنہ کتاب بند کر کے بولی۔ تمہیں اس نے بتایا ہے امیش کے بارے میں؟ انیا نور کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں، وہ مختصر بولی۔ نور تم اسے سمجھاؤ، یہ دوستی اچھی بات تو نہیں، اور پھر امیش تو انیا اور بولتی، مگر نور نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہو گیا ہے انیا تمہیں؟ وہ تمہیں برا کیوں لگتا ہے، اور تم کب سے دوسرے انسان میں خامیاں نکالنے لگی؟ آمنہ نے مجھے بتایا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ انیا ایک شخص کو ہم جانتے نہیں، اسے پہچانتے نہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اور تم اسے بغیر جانے اس میں برائیاں نکالنے لگی۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھا سمجھتا ہے، جس میں خود برائی ہوئی ہے وہ دوسروں کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہے، اور تمہیں ایسے لوگ بہت برے لگتے تھے۔ انیا جو بغیر سوچے سمجھے دوسرے انسان میں برائیاں نکالتے ہوں تو پھر انیا یہ کیا ہے؟ تم ایک ایسے شخص میں برائیاں کیوں نکال رہی ہو؟ کیا تم نے خود اسے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات سنی؟ نور اس کی برین واش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں تو انیا تم کو اگر وہ برا لگتا ہے تو تم مت ملو، مگر تم اپنی پرسنالٹی کو بھی ڈاؤن نہ کرو، ایسی چیپ باتیں کر کے تم بہت عجیب لگتی ہو۔ نور آخر میں اسے سمجھا رہی تھی۔ انیا واقعی شرمندہ ہو گئی تھی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کیسے اتنی گھٹیا باتیں کرنے لگی۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایسی باتیں کر کے دوسرے انسان کی پوزیشن اسی طرح آکورڈ ہوتی ہے۔ انیا میں امی لوگوں کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، تم کو جانا ہے؟ آمنہ الماری کھول کر میگزین میں گم انیا سے بولی۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ میگزین سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، ہمیں بازار سے لوٹنے میں شاید دیر ہو جائے۔ عدنان اور فرحان گھر پر ہی ہیں، پلیز تم ان کو دیکھ لینا۔ آمنہ الماری بند کر کے باہر جاتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا امی کے ساتھ مریم بھی جا رہی ہے؟ وہ میگزین بند کر کے بولی۔ ہاں، اسے عدنان اور فرحان کے لیے کپڑے لانے تھے، موسم چینج ہو رہا ہے اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں تم کھانا کھا لینا اور انہیں بھی کھلا دینا۔ آمنہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ انیا تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آ گئی، وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس نے بچوں کے کمرے میں دیکھا وہ سو رہے تھے، وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی اور ٹی وی کے چینل بدلنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بیٹھی وہ چینل چینج کرتی رہی۔ بی بی جی، یہ باہر پارسل پڑا ہوا تھا جی۔
चौकीदार चैनल बदलती अनिया को पार्सल देते हुए बोला। किस के नाम है? वो चैनल चेंज करते हुए बोली। बीबी जी आपका नाम लिखा है, वो पकड़ाते हुए बोला। मेरा कौन डाल कर गया है? वो हैरान होकर बोली और पार्सल पकड़ लिया। बीबी जी सुबह तक तो नहीं था जी, पता नहीं जी कौन रख गया है, अभी जी हमारा नजर पड़ा इस पर, वो मुअद्दबाना अंदाज में बोला। अच्छा तुम जाओ मैं देखती हूँ, वो रैपर उतारते हुए बोली। रैपर उतारने के बाद इसमें से एक कार्ड निकला था जिस पर इसका नाम बड़ी खूबसूरती से लिखा था। बाहर भी सिर्फ इसका नाम था, बेचने वाले का एड्रेस नहीं था और न ही नाम था। कार्ड पर भी बेचने वाले का नाम नहीं लिखा था, अलबत्ता एक शेर लिखा था। तू अध खुला गुलाब है, तुमको छूने को है बेकरार, मेरे दिल की तमाम हसरतें, मेरी आंखों के ख्वाब। पार्सल खोला तो परवीन शाकिर की खुशबू थी और बेचने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। वो किताब को उलट पुलट कर देख रही थी कि इसी वक्त फ़ोन की बेल हुई। तीसरी बेल पर इसने फ़ोन उठाया। हेलो, वो मुर्दा आवाज़ से बोली, क्योंकि वो अभी तक किताब बेचने वाले के बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या तोहफ़ा पसंद नहीं आया? लोग तो कहते हैं कि चाहने वाले जो भी बेचे अपने चाहने वालों को तो वो अपनी सर आंखों पर रखते हैं। क्या मैं भी ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये तोहफ़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा? इसकी आवाज़ और बातों से इसकी 14 तबक रोशन हो गए थे। वो बिल्कुल होशो-हवास में आ गई थी कि इसका चाहने वाला कौन है जिसको वो नहीं जानती, और ये आवाज़ भी जानी-पहचानी नहीं। आखिर ये है कौन? आप कौन हैं? वो सिर्फ़ इतना ही पूछ सकी। बताया ना, आपका चाहने वाला। मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? वो ज़च होते हुए बोली। मेरा नाम? वो सोचते हुए बोला। आप पर मुनहसर है, जो मर्ज़ी कह लें प्यार से। आखिरी फ़िक्रे पर ज़ोर देते हुए बोला। ये क्या बात हुई? आपके वालिद ने तो आपका नाम रखा ही होगा। वो मुकम्मल तौर पर ज़च हो चुकी थी। हाँ रखा है, मुझे पसंद नहीं आया। वो शायद इसे मुकम्मल तौर पर तंग कर देना चाहता था। आपका ये गिफ्ट मैं बाहर गली में फेंक दूंगी और आप भाड़ में जाएं। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। सारी रात वो इसी चाहने वाले के बारे में सोचती रही। पहले इसके ज़हन में आया कि शायद दानियाल ने अपने और इसके दरमियान खूबसूरत रिश्ते के एहसास की वजह से ये गिफ्ट भेजा हो और इसे तंग करता हो, मगर इस बात की तस्दीक इसी वक्त हो गई जब इसने दानियाल से पूछा, दानी तुम्हें शायरी पसंद है? वो दानियाल को राहदारी में घेरते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, इस फजूल चीज़ के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इस बेकार के काम के अलावा भी और बहुत से काम हैं। क्यों, तुमने क्यों पूछा? इसने शायरी से इतनी बेजारी जाहिर की थी कि इसके बारे में दोबारा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे ही वो खामोशी से वापस पलट गई और अब काफ़ी देर से इस किताब के बारे में सोच रही थी। शायद इस बात को वो भुला भी देती, मगर इस दिन वो सुपरमार्केट तक गई थी ऐसे ही इधर-उधर की चीज़ें लेने। जब वो वापस आई तो ड्राइविंग सीट पर फिर वैसा ही गिफ्ट पड़ा हुआ था। वो हैरान होकर इधर-उधर देख रही थी। गाड़ी के चारों तरफ शीशे बंद थे और दरवाज़ा भी लॉक था। फिर कोई किस तरह दरवाज़ा खोलकर गिफ्ट रख सकता था? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। शॉपर और गिफ्ट दूसरी सीट पर रख दिए और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगी। मगर इसकी नज़र अभी भी चारों तरफ दौड़ रही थी। वो इधर-उधर देख रही थी। घर आकर इसने वो गिफ्ट खोला। इसमें इस बार फिर शायरी की किताब अहमद फराज की जाना जाना थी। इसने वो गिफ्ट उठाकर बेड पर फेंक दिया। इसके कमरे का फ़ोन बजा था। इसने परेशानी के आलम में फ़ोन उठाया था। हेलो, वो गायबाना अंदाज में बोली। आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी, जब आपकी नज़रें चारों तरफ मुझे तलाश कर रही थी। आप परेशानी के आलम में कभी गाड़ी को देख रही थी तो कभी चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। आप मुझे तलाश करना चाह रही थी, मगर आपने सुना नहीं, चाहने वाले इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। वो जो कोई भी था मुस्कुरा रहा था। आखिर आप हैं कौन? वो परेशान होते हुए बोली। लो, अभी पिछली बार तो बताया था। एक तो आप भूलती बहुत हैं। बताया था आपका चाहने वाला, वो मुस्कुराकर बोला। देखें, वो जो इसे समझाने लगी थी वो उल्टा बोला। दिखाएं, वैसे मैं फ़ोन पर क्या देख सकता हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोला। आप बहुत बदतमीज़ हैं और वाहियात भी। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। आखिर ये शख्स है कौन? वो हाथ में गिफ्ट पकड़कर बोली। वो नूर का घर छोड़कर इसी तरफ वाली बाड़ की तरफ आ रही थी जब एक बच्चा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। इसे यकदम गाड़ी रोकनी पड़ी। वो गुस्से से बाहर निकली तो वो गिफ्ट पकड़ाकर खुद इसे ही परेशान कर गया। घर आई तो मरियम बोली, अनिया तुम्हारा फ़ोन है। वो जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी वहीं रुक गई। आपी, आप मेरा बैग कमरे में रख दें। वो अपना शोल्डर बैग इसे पकड़ाते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए बैग पकड़कर आगे बढ़ गई। आज इसने सोचा था कि वो दो टोक बात करके रहेगी। हेलो, वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बोली। मैंने तो इस वक्त शुक्र किया जब आपने गाड़ी रोकी, वगरना मैं तो परेशान ही हो गया था कि कहीं आप बच्चे को गाड़ी के नीचे ना कुचल दें और मुझे लेने के देने पड़ जाएं। पहले मैं समझा शायद आप गुस्से में हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान गुस्से में हो तो वो कुछ नहीं देखता। वो नॉन स्टॉप बोलते हुए रुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो इसके रुकने पर बोली। जिंदगी में पहली बार बिल्कुल सही बात की। आखिर आप इतने दिनों से परेशान हो रही थी, आपने मजाल है एक बार भी पूछा होता कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, तो ये बहुत आसान सी बात है। क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। आखिर आप मुझसे ही दोस्ती क्यों करना चाहते हैं?
کیونکہ آپ اوروں سے بہت مختلف ہیں۔ آپ اپنی غرض کی خاطر کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود بھی ہنستی ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتی ہیں۔ آپ میں کوئی چیز بناوٹی نہیں ہے۔ آپ بالکل سادہ ہیں، بلکہ پاکیزہ اور پارسا ہیں۔ آپ ایسی مورت ہیں جیسے پوجنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اتنی گہری ہیں کہ اس میں دو جہاں آباد ہیں۔ آپ کی آنکھیں مسکراتی ہیں، جب شرارت کرتی ہیں تو ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی مسکراہٹ ہچکولے لیتی ہے۔ وہ جو نان اسٹاپ بولتا ہی جا رہا تھا اور انیا اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کاش اگر میں آرٹسٹ ہوتا تو میں آپ کا چہرہ تخلیق کرتا، آپ کی خوبصورتی کو کاغذ پہ قید کرتا، آپ کے حسن کو بیان کرتا اور آپ کی مسکراتی ہنسی کے طلسم کو قلم سے تراشتا۔ کاش میں آپ کے سنگ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چل سکوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ کھوئی جا رہی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی کسی نے اس سے ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ وہ ایسی باتوں کی توقع دانیال سے رکھتی تھی۔ ویسے ہی باتیں کوئی غیر شخص کر رہا تھا۔ شاید دانیال ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے بزنس کی گنتی کے علاوہ اور کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ وہ رومانس کے بارے میں الف بے نہیں جانتا تھا۔ وہ اچھے کزن کی طرح ہر فرض انجام دے رہا تھا، مگر منگیتر کے احساس سے انجان تھا۔ وہ کافی دنوں تک اسی حصار میں مقید رہی۔ اس دن بھی وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ جب آمنہ نے اسے مخاطب کیا، یہ تم ہر وقت کھوئی کھوئی سی کیوں رہتی ہو؟ پہلے پریشان رہتی تھی، اب کھوئی کھوئی رہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر بولی۔ وہ اپنی بالکنی میں چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، ویسے ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تم سناؤ، تمہاری دوستی کیسی جا رہی ہے؟ وہ جو خفت محسوس کر رہی تھی کہ کہیں وہ جان ہی نہ جائے، اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ کس کے ساتھ؟ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے بولی۔ ختم ہو گئی، وہ پاس پڑے ہوئے گملوں کے پتوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو دوستی کرنے کے ایک ہفتے بعد ہی چلا گیا تھا اور ایکسکیوز کر کے گیا تھا کہ کہیں میں مائنڈ نہ کر جاؤں۔ وہ سادہ سے انداز میں بولی۔ اس لیے میں بھی کہوں، وہ کافی دنوں سے نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار اس سے بات کرتی تھی، مگر اس نے نام اپنا ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ دنیا جہان کی باتیں اس سے کرتی تھی اور وہ خود بھی۔ اب وہ کافی فری ہو گئی تھی۔ پہلے جو ماتھے پر غصے اور پریشانی کی وجہ سے بل پڑ جاتے تھے، اب وہ ہر بات پر مسکراتی تھی۔ اب تو اس سے اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا جادو کیا تھا اس نے کہ وہ اس کے سحر میں کھینچتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ بیٹھی فون والے سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، آپ بزنس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں شاعری پڑھتا ہوں اور شاعروں کے کلام سنتا ہوں، اور اس کے علاوہ تمہیں سوچتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یعنی آپ کو شاعری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے؟ وہ اس کی بات کے اثر کو زائل کرتے ہوئے بولی۔ اتنا نہیں، مگر میں تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بیان کر سکتا ہوں۔ مثلاً؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مثلاً یہ کہ یہ رشتہ جو دوستی کا ہے، ساتھ ساتھ رہیں یا بچھڑ جائیں، سنورے رہیں حالات یا بگڑ جائیں، دوست سدا دل کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کی صرف دوست ہوں؟ وہ جو کھوئے ہوئے انداز میں پڑھ رہا تھا، اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ وہ خود بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ مجھ سے اگلوائے رہی ہیں کہ میرے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ یہی سمجھ لیں۔ وہ اس کی بات پکڑ لینے اور سمجھ جانے کی قائل ہو گئی تھی۔ ہر قدم پر ملے ایک نئی خوشی تم کو، اندھیری راہ میں مل جائے روشنی تم کو، میری دعا ہے کہ لگ جائے میری حیات کے لمحوں کی روشنی تم کو۔ یعنی آپ میرے لیے اپنی زندگی بھی دان کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مجھ پہ اعتماد بھی کرتے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف آ رہی تھی۔ ہاں، اپنی زندگی سے بھی زیادہ، وہ سچائی بیان کرتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں آپ دوسرے لفظوں کا سہارا لینے کے بجائے براہ راست مجھ سے پوچھ ہی لیں، اس طرح ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات پر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ وہ اس کو مکمل طور پر سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ آپ سے اتنی فون کال ہوتی ہے، دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، آپ میرا نام جانتے ہیں، مگر میں… وہ جان بوجھ کر باقی کی بات گول مول کر گئی تھی۔ یعنی تمہیں میرا نام پوچھنا ہے؟ وہ آہستہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا نام سنتے ہی آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گی؟ میں اگر آپ پر اعتماد کرتی ہوں تو آپ بھی مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور پرامس، میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے بولی۔ انیا، ہر بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری کزن سے دوستی نہیں کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے تم سے دوستی کی ہے۔ آمنہ نے خود دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا، مگر میں نے اسے منع کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سے اپنے دوست کی طرف شفٹ ہو گیا، تاکہ آپ نہ یہی سمجھے کہ میں واپس جا چکا ہوں۔ مگر جس دن سے تمہیں دیکھا ہے، نہ جانے کیوں، نہ چاہنے کے باوجود قدم تمہاری طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں اپنے قدم روک نہیں سکتا۔ نہ جانے کیوں انیا، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ جو خاموشی سے اس کو سن رہی تھی، وہ حیران رہ گئی کہ جس سے وہ اتنے دنوں سے باتیں کر رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، آمش ہے۔
جس سے وہ اتنی نفرت کا اور بیزاری کا اظہار کر رہی تھی، اب اسی کی باتوں کے سیر میں کھونے لگی تھی۔ اب اسے اس کی فون کال کا انتظار رہنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشانی یا غصے کا عنصر تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے خود اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حیران کس بات سے ہو رہی ہے، اس کا نام سننے سے یا اس کے شہر میں جکڑ جانے سے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور اس نے بھی خاموشی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں سے اس کا فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی انیا نے کیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس کو مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ اسے برا نہیں لگا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب فون کے آس پاس رہنے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا۔ اسے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اس سے اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتی تھی۔ اب بھی وہ لان میں تنہا بیٹھی اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جب ڈور بیل ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی تھی اور اس کی نظریں گیٹ پر تھیں۔ چوکیدار ہاتھ میں گفٹ پیک پکڑے اس کی طرف آ رہا تھا۔ بی بی جی، یہ کوئی صاحب آپ کے لیے دے کر گئے ہیں۔ وہ شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کون تھا؟ پوچھا نہیں۔ وہ بیگ پکڑ کر بولی۔ جی، کہہ رہا تھا آپ نے آرڈر کیے تھے، اسی لیے دینے آیا ہوں۔ چوکیدار اس آدمی کی بات دہراتے ہوئے بولا تو انیا نے حیران ہو کر شاپنگ بیگ پکڑ لیے۔ چوکیدار جا چکا تھا۔ انیا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیبی پنک اور پرپل کنٹراسٹ میں وہ بہت جدید طرز کا سوٹ تھا۔ میچنگ سینڈل اور آویزے تھے اور ساتھ خط بھی تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا۔ انیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار۔ اس کے ساتھ جگہ بھی بتائی تھی۔ اس کے کالج کے قریب کوئی پیزا ہٹ تھا، وہاں بلایا تھا۔ اس خط سے بار بار اس کی نظریں اس سوٹ کی طرف جا رہی تھی جو اس نے بھیجا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ وہ جب امیش کے پاس پیزا ہاؤس پہنچی تو وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا۔ تھینک یو انیا، تم نے میرے یقین کو نہیں توڑا، وگرنہ پچھلے ایک ہفتے سے میں بہت ڈر گیا تھا کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ امیش اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر بولا۔ پھر اس نے اپنے لیے اور اس کے لیے جوس منگوا لیا۔ امیش جوس پی رہا تھا۔ انیا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں ڈر کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اور کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ اب بھی وہ گھر سے نکلنے لگی تھی تو مسز فاروق نے اسے خاصی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کافی دنوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی اور وہ ان کے دیکھنے کے انداز سے گھبرا جاتی تھی۔ پلیز انیا، تم اپنا جوس تو ختم کرو۔ وہ جو اسٹرا کے ساتھ کھیل رہی تھی، امیش اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ شاید آپ کو کوئی بات کہنی تھی، وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آتے ہوئے بولی۔ ہاں، کہنا تو مجھے بہت کچھ ہے انیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کا یقین کرو۔ مجھے تمہارا اعتماد چاہیے، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ امیش انیا کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو انیا گھبراہٹ اور بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ شرم کا غلبہ بھی طاری ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ انیا، آئی لو یو۔ انیا، آئی ریئلی لو یو۔ پلیز تم میرا یقین کرو، تم وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو انیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انیا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اپنی ممی پاپا کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ بے چارگی اور دیوانگی کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور بے چینی ہچکولے لے رہی تھی۔ وہ پریشان تھا کہیں وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے، کہیں وہ اسے تنہا نہ کر دے، اور انیا اس کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ زندگی میں یہ پہلا موڑ تھا جب کوئی اس کے سامنے اظہار محبت کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کا متمنی تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ اگر اس کی بات بچپن سے اپنے چچا زاد کے ساتھ نہ طے پائی ہوتی تو وہ شاید اس طرح پریشان نہ ہوتی۔ وہ آس کا جگنو مانگ رہا تھا، وہ کس طرح اسے آس کا جگنو تھما سکتی تھی؟ اگر وہ ایسا کرتی بھی تو باپ کے اعتماد کی دھجیاں اڑ جاتی۔ پھر کوئی باپ اپنی بیٹی پر اعتماد نہ کرتا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انیا، اتنا مجبور اور بے بس میں نے کبھی کسی کے سامنے خود کو نہیں پایا۔ پلیز تم میری بات مان لو انیا، پلیز انیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے آس پاس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ وہ خود بھی تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے اور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس کو چاہنے کا دعوے دار تھا اور زندگی میں ایک لڑکی کو کیا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر اور ایک چاہنے والا شوہر جو اس پر اعتماد کرتا ہو اور ہر مشکل میں، ہر خطرے میں اس کا ساتھ دے۔ اگر اس کے ماما پاپا اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کی بات مان جائیں گے۔ وہ دانیال کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے اور دانیال کے خیالات ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ وہ ساری زندگی کسی بھی قسم کی محرومی کا شکار رہنا نہیں چاہتی۔ اسے یقین تھا اس کے ماں باپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اس کی بات مان جائیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ پر رکھا ہوا امیش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو امیش نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں یقین، اعتماد اور ساتھ کا یقین تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تھینک یو انیا، میں کل ہی اپنے ماما پاپا کو بلواتا ہوں۔ تھینک یو انیا، وہ اس کے ہاتھ دبا کر بولا۔ اور اگر وہ نہ مانے انیا تو پھر؟ اس کو ڈر بھی تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ وہ پھر اس کو اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے بولی۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ، انیا پر یقین لہجے میں بولی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ وہ پریشان تھی۔ وہ وعدہ تو کر آئی تھی مگر اب وہ سوچ رہی تھی وہ کس سے بات کرے، کون اس کی مدد کرے گا، اور جس کا سب سے پہلے سے خیال آیا تھا وہ نور تھی۔
انیا آر یو آل رائٹ؟ نور اس کے کمرے میں آ کر بولی۔ انیا نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا اور پھر اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ انیا کیا بات ہے؟ نور پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نور نور وہ دراصل وہ ہچکچا رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ میری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ پہلے فون کر کے فوراً گھر آنے کا بولا اور اب ایسی حرکتیں کر کے پریشان کر رہی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت بہت زیادہ، اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نور پلیز بتاؤ میں کیا کروں؟ نور وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنا چاہتا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے نور۔ نور وہ بہت چاہتا ہے مجھے۔ وہ ہسیانہ انداز میں بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی اکٹھا ہو چکا تھا، وہ کبھی روئی نہیں تھی، اب نہ جانے کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ انیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نور حیرانی اور پریشانی سے بولی۔ نور وہ مر جائے گا، وہ بہت چاہتا ہے، اور نور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، میں کیا کروں نور؟ وہ پریشان ہے نور، وہ میرے ساتھ کا مطمئن ہے نور، میں نے اسے وعدہ کیا ہے۔ وہ اس کے سامنے بولے جا رہی تھی۔ نور نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے ہو کیا رہا ہے، وہ کس کے لیے رو رہی ہے، وہ کیا کرے، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ نور نے کافی حد تک اسے حوصلہ دیا تھا، وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلو اب بتاؤ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ نور اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے بولی۔ امیش فراز احمد۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر مجرمانہ انداز میں بولی۔ کیا؟ نور حیرانی سے انیا کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اپنے سامنے والے گھر کا امیش، وہ تمہیں کہاں ملا؟ وہ تو چلا گیا یہاں سے، وہ بے یقینی سے بولنے لگی۔ تو وہ نور کو ساری بات تفصیل سے بتانے لگی کہ وہ سامنے والے گھر سے چلا کیوں گیا۔ انیا تم نے اسے بتایا کہ تم انگیجڈ ہو اپنے کزن کے ساتھ؟ وہ انیا کی ساری بات سننے کے بعد بولی۔ اسے معلوم ہے، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو نا کہ خالہ اور خالو کبھی نہیں مانیں گے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تم پہلے سے انگیج بھی ہو۔ وہ پریشانی سے بولی۔ میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ انیا انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ کیا تم بھی اس سے؟ وہ اس خوف کے ساتھ بولی کہ شاید وہ اس سے پیار نہ کرتی ہو، مگر شاید اس وقت سے جو وہ اس طرح رو رہی تھی وہ اس بات کی نفی کرتا تھا کہ وہ امیش کو پسند نہیں کرتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا نور، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ انیا پریشانی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ دیکھو انیا، اگر تم سچ مچ اس کے لیے کوئی خاص فیلنگز رکھتی ہو تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے، اگر ایسا کچھ نہیں تو میرے خیال میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے آسانی سے منع کر سکتی ہو۔ نور انیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا کر بولی، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی۔ انیا سب سے پہلے تم اپنے دل کو ٹٹولو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا تم سچ مچ پیار کرتی ہو یا صرف جذباتی فیلنگز ہیں تمہارے دل میں اس کے لیے؟ پہلے تم ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچو، پھر کوئی قدم اٹھاؤ، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ پھر نور کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سنتی رہی۔ انیا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم جانتی ہو اس سے کیا ہوگا؟ انیا یہ پیپر دیکھ کر بھی مجھے نہ جانے کیوں ابھی تک حیرت ہو رہی ہے کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہو۔ نور بے یقینی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکاح نامے کو دیکھ کر بولی۔ نور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں اور کیا کرتی، وہ بے بسی سے بولی۔ انیا تم کسی کو اعتماد میں بھی تو لے سکتی تھی، تم جانتی ہو اس سے کیا ہوگا، خالہ اور خالو کا کیا بنے گا، تمہارے اس فیصلے سے ان پر کیا گزرے گی۔ انیا تم نے نکاح کیا ہے، کوئی معمولی پیپر نہیں ہے یہ، تم اب امیش کی بیوی ہو، اور تم نے نہ سمجھی میں وہ غصے، حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ نور میں ماما پاپا کو کنونس کر لوں گی، وہ پریشانی سے بولی۔ تم یہ کام کرنے سے پہلے تو کر نہیں سکی، تم اب کیا کرو گی، وہ غصے سے بولی۔ تم ہی بتاؤ میں اب کیا کروں، وہ پریشانی سے بولی۔ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کے بعد بھی پوچھتی ہو میں کیا کروں، تم نہیں جانتی اب کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ دو خاندان جو برسوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، جن کی مثالیں ساری دنیا دیتی ہے، جن کی محبت کو لوگ مانتے ہیں، وہ خاندان ٹوٹ جائے گا، اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ انیا تم نے تو جیتے جی سب کو مار دیا، وہ غصے اور پریشانی سے بولی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ یکدم اس کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے بولی۔ تم دیکھتی رہنا، ایسا ہو کر رہے گا، جو تم نے کیا ہے وہ اتنا معمولی نہیں ہے، وہ اس کی بات کو غصے سے رد کر کے بولی اور ساتھ ہی غصے سے باہر چلی گئی۔ نور میں مجبور تھی، مجھے امیش نے مجبور کیا تھا، میں مجبور تھی نور، وہ روتے ہوئے بولی۔ کل صبح کی بات ہے، وہ بہت پریشانی اور الجھن آمیز انداز میں امیش کے پاس گئی تھی کہ اس کے اور امیش کے راستے جدا جدا ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے سوچا تھا وہ اس سے صاف انکار کر دے گی، وہ اس کے پاس دوبارہ کبھی نہیں جائے گی، وہ اس سے کبھی بھی نہیں ملے گی اور امیش بھی اس کا پیچھا چھوڑ دے، اور وہ اسے انکار کر کے بھی آئی تھی، مگر کل شام کے وقت امیش نے اس کو فون کر کے فوراً بلوایا تھا کہ وہ ارجنٹ ملنا چاہتا ہے، اور جب وہ امیش سے ملنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے پتے پر گئی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ امیش آپ یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟
پلیز میری بات تو سنیں۔ انیا گاڑی کو لاک کرتے ہوئے امیش کو دیکھ کر بولی، تم میرے ساتھ تو چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے وہیں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ امیش اسے پیچھے ہی کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ امیش انیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا۔ آ گئی بھابھی، تم جلدی سے انہیں اندر لے کر چلو، انکل بھی آ ہی رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا امیش کی طرف بڑھ کر بولا۔ مولوی صاحب آ گئے؟ امیش اندر کمرے میں جاتے ہوئے بولا۔ ہاں، انہیں 15 منٹ ہو گئے ہیں، عامر انکل کو لینے ایئرپورٹ گیا تھا، آتا ہی ہوگا۔ تم بھابھی کو اندر بٹھاؤ۔ وہ لڑکا پھر بولا۔ انیا جو پہلے بھابھی کے لفظ پر چونکی تھی، اب تو اسے بالکل پکا یقین ہو گیا تھا کہ بھابھی اسے ہی کہا گیا تھا، اور امیش نے بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی، اور مولوی صاحب کا ذکر، اسے خطرے کی گھنٹیاں اپنے آس پاس سنائی دے رہی تھی۔ امیش، آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ نے اس آدمی کی بھی غلط فہمی دور نہیں کی، اس نے مجھے بھابھی کیوں کہا، اور یہ مولوی کا کیا چکر ہے؟ امیش، میں ابھی بس گھر جاؤں گی۔ وہ کمرے میں آتے ہی پوچھنے لگی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم یہاں آرام سے تو بیٹھو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ امیش اس کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انیا، ہم لوگ نکاح کر رہے ہیں، وہ آہستہ آواز میں بولا تو وہ اس کے الفاظ سن کر ہی سن ہو گئی تھی، اس کی جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انیا، تمہارے ماما بابا کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ تم پہلے سے انگیج ہو، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ساری عمر آہیں بھرتے ہوئے گزار دوں۔ انیا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور میں نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ امیش انیا کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ تمہاری اس محبت میں میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی، اور مجھ سے ساری عمر کے لیے میرے ماں باپ بچھڑ جائیں گے۔ انیا آنسو بہاتے ہوئے بولی تو امیش جلدی سے بولا۔ انیا، وہ کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوں گے۔ میں کوئی اچھا وقت دیکھ کر تمہارے ماما پاپا سے بات کر لوں گا، اور تم بھی کوئی اچھا وقت دیکھ کر بتا دینا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتے، اور ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہے، ان سے دور تو ہونا ہی ہے۔ امیش اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ پلیز انیا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ کو میں سمجھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تم ان سے ملنے بھی جاؤ گی، وہ بھی خوشی سے تم سے ملیں گے۔ امیش اسے ہر قسم کے خوف سے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے دل میں لاکھ خوف اور وسوسے تھے، جنہیں وہ کسی بھی طرح دور نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے وہ بہت روئی تھی، یہاں تک کہ امیش کے پاپا بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے 2-3 بار پوچھا تھا، امیش بیٹا، کیا وہ خوش ہے؟ اور وہ ہر بار گڑبڑا جاتا اور انہیں ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا، مگر انیا خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ زندگی کا اتنا اہم فیصلہ، اور اس کے ماں باپ کا سایہ، ان کی شفقت، دعائیں اور پیار بھرا لمس اس کے سر پر نہ تھا۔ کوئی سہیلی، کوئی ساتھی نہیں تھی اس کے ساتھ۔ وہ اکیلی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا اسے اب ساری زندگی اکیلے ہی رہنا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ پریشان رہی، بہت روئی تھی۔ اگلی صبح نکاح نامہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے نور کو سب سے پہلے دکھایا تھا، مگر کیا ہوا، کیا ملا؟ اس کا خوف، اس کی الجھن اور بڑھ گئی تھی۔ وہ اور فکر مند ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات زیادہ دیر تک چھپا نہیں پائے گی، وہ اکیلی رہ جائے گی۔ اور شاید اس کا ڈر ٹھیک تھا، اس کا دل بلا وجہ نہیں گھبرا رہا تھا۔ جس طوفان کا انتظار تھا وہ آ گیا تھا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ واپسی پر جب وہ گیٹ سے باہر نکلی تو اسے لینے کے لیے عمران بھائی آ گئے تھے۔ عمران بھائی، آپ؟ وہ انہیں اپنے کالج کے باہر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ نور اور آمنہ آج چھٹی پر تھی۔ ہاں، تم چلو گاڑی میں بیٹھو، وہ سنجیدہ انداز میں بولے تو انیا انہیں دیکھنے لگی۔ مگر بھائی، میری گاڑی؟ تم اپنی گاڑی کی فکر مت کرو، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، وہ سخت لہجے میں بولے تو انیا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ خوفزدہ اور پریشان تھی۔ جس طوفان سے وہ ڈر رہی تھی وہ پہنچ چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ٹی لانچ میں سب جمع تھے۔ وہ وہیں دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی، کیونکہ امیش بھی وہاں موجود تھا۔ مسٹر فاروق اس کے پاس آئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اتنا اچانک اور اتنا غیر متوقع تھپڑ تھا کہ انیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ بھی زمین پر گر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود ہی پانی بہہ جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جہاں غم اور غصے کی وجہ سے تاثرات عجیب ہو رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے باپ سے تھپڑ کھانا پڑا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار ہی اس نے کام بھی ایسا کیا تھا جو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ شرمندگی اور ذلت کے احساس سے سر اوپر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تم پر مجھے بے انتہا فخر تھا، تم میرا مان تھی۔ لوگ کہتے تھے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، مگر میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم تو میرے لیے بوجھ نہیں، میری زندگی کا کوئی انعام ہو۔ شاید زندگی میں کوئی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں خدا نے تمہیں مجھے سونپ دیا۔ تم جیسی بیٹی پا کر میں بہت خوش تھا۔ وہ دکھ سے بولے۔ مگر تم نے میرے فخر کو چکنا چور کر دیا، میرا مان توڑ دیا، اور لوگوں کی بات کو سچ ثابت کر دیا۔ آخر میں ان کے لہجے میں دکھ اور مان کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کا لہجہ کرچیوں سے بھرا تھا۔
جیسے تم امیدوں کو کسی نے پکڑ کر کچل ڈالا ہو۔ بتاؤ، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں تم نے میری عزت کو نیلام کیا؟ کیا کمی دیکھی تھی تم نے میرے پیار میں؟ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ تم ایسی حرکت کرو گی، میرے دل کو تم یوں چھلنی کرو گی۔ وہ غصے اور دکھ سے بولے۔ آخر میں غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اس کو گلے سے پکڑ لیا اور غصے سے بے قابو ہو گئے۔ انیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ دانیال اور مسٹر فاروق نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑا تھا۔ عمران انہیں کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ امش فوراً انیا کی طرف بڑھا تھا۔ نور اور آمنہ کونے میں کھڑی تھی۔ اسے کہو یہ یہاں سے چلی جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے، میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے۔ تم آئندہ کے بعد اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ تم ہمارے لیے مر چکی ہو اور ہم تمہارے لیے۔ میں یہی صبروں گا کہ خدا نے مجھے کوئی بیٹی دی ہی نہیں۔ مسٹر فاروق غصے سے بولے۔ مسز فاروق آنسو بہا رہی تھی۔ مسز حیدر اور مریم بھی آنسو بہا رہی تھی۔ نور اور آمنہ اس کی طرف بڑھی تھی مگر مسٹر حیدر نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا تھا۔ امش انیا کو لے کر باہر چلا گیا تھا، جو بت بن کر وہیں کھڑی تھی۔ اس کو آج زندگی میں پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو، مردہ جسم دیکھ کر کسی نے روح نکال لی ہو۔ اسے اب جینے کی کوئی امنگ، کوئی آرزو ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی تمام حسرتیں، تمام امنگیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے احساسات اور جذبات مردہ ہو چکے تھے۔ وہ چلتا پھرتا بت تھی مگر اس میں احساسات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ امش کے ہر قسم کے احساسات کو وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے کیا پسند اور ناپسند تھا، اسے وہ کیسا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امش اس کو لے کر لاہور آ گیا تھا۔ یہاں پر اس کی والدہ اور والد نے بہت اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا تھا۔ اسے 1 مہینہ محبت اور توجہ دیتے رہے اور اسے بالکل بیٹیوں میں جیسا سمجھا۔ اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ انیا نے بہت زیادہ توجہ اور اپنی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے پیار کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس سارے اقدام میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ان سے بالکل آرام اور پیار سے بات کرتی، مگر صرف اتنی جتنی اس کو ضرورت تھی۔ اسے اور بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جتنا وہ پہلے بولتی تھی اب شاید اس کے پاس اور زیادہ بولنے کے لیے کوئی لفظ، کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ پہلے فضول بولتی آئی تھی، اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ، اظہار اور بولنے کے لیے وجہ، شاید اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ امش سے وہ کسی بھی قسم کی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کمرے میں سونے کے باوجود بھی وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے۔ انیا نے اپنا ٹائم ٹیبل ہی اس طرح چینج کر لیا تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں جاتی جب امش سو چکا ہوتا اور اس کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ کر نیچے آ جاتی۔ دونوں ایک بندھن میں بندھنے کے باوجود ابھی ایک نہیں ہو پائے تھے۔ امش، وہ ایک چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے تھے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے ماتھے پر چمکنے لگے تھے۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب سانسیں اور دھڑکن معمول پر آ گئی تو وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آ گئی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر امش بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کی طرف تھا۔ وہ اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ عام طور پر اس کی طرف دیکھنے سے گریز برتتی تھی، اب بھی ایسا ہی کیا۔ مری سے وہ لوگ 1 دن پہلے ہی واپس آ گئے تھے اور پورے 1 ہفتے امش نے کسی بھی قسم کی بات نہیں کی تھی، کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ اس کے الفاظ نے اس پر کیا ستم ڈھایا ہے۔ انیا نے ابھی ابھی ڈراونا خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اگر وہ خواب سچ ہوتا، اگر وہ حقیقت ہوتی تو اس سے زیادہ اس سے سوچا ہی نہیں گیا۔ اس نے اپنا رخ امش کی طرف کر دیا تھا، پھر ڈھیروں دعائیں کی تھیں امش کی سلامتی کے لیے تاکہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت نہ آئے، اور اپنی اس دعا سے وہ خود بھی بہت حیران ہوئی تھی اور دانستہ اس کی نظر امش کے چہرے کی طرف اٹھی تھی۔ وہ سویا ہوا تھا بے خبر، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اگر دیکھا جائے اس صورتحال میں خوش اگر یہ نہیں تھی تو خوش وہ بھی نہیں تھا، اگر وہ بے سکون تھی تو سکون اسے بھی نہیں تھا، اگر چین اس کا لٹا تھا تو اسے بھی قرار نہیں تھا، اگر جذبات اور احساسات کا قتل ہوا تھا تو اس کے بھی جذبات اور احساسات کا خون ہوا تھا۔ ایک بستر پر سونے کے باوجود وہ ایک نہیں ہوئے تھے۔ ان کے دل اول روز سے جدا تھے۔ امش جتنے قدم بڑھتا انیا اتنے قدم پیچھے چلی جاتی۔ انیا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، وگرنہ اس نے سوچنا اور پرکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ابھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی مگر اس کا ذہن امش کے رویے میں الجھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے پاس بیٹھتے ہوئے امش کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کب اور کس وقت آ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور چینل بدلنے لگا تھا۔ وہ بے خیالی سے ٹیلی ویژن پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ دیکھ تو ٹی وی کی طرف رہی تھی مگر سوچیں اور خیال اس کا امش میں الجھا ہوا تھا۔ امش نے چینل بدلا تو اس کا فیورٹ سانگ ٹی وی میں آ رہا تھا۔ اس نے فل والیوم کر دیا تھا۔ باہوں میں چلے آؤ گانے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی اور وہ یکدم چونک گئی تھی۔ اس نے پہلے حیرانی سے ٹی وی کی طرف اور پھر ساتھ بیٹھے امش کی طرف دیکھا تھا جو بہت مگن انداز میں گانا سن رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، اس کی آواز پر پلٹی تھی۔
پلیز اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو ایک کپ چائے کا بنا دو۔ مری سے واپسی کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے خود مخاطب ہو کر کی تھی۔ وہ نیچے آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی مگر اس کی سوچ کا دھارا ابھی بھی امیش کے گرد گھوم رہا تھا۔ تمہارے ہونٹ جب ہلتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور میرا نام مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسے امیش کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ مسٹر اور مسز فراز شادی پر گئے ہوئے تھے اور اب تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بھی جانا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا امیش کے خاندان سے مکمل تعارف کا اور وہ بہت کنفیوز تھی کہ وہ کیا کرے، کیا ری ایکٹ کریں گے اس کے خاندان والے۔ وہ چائے بنا کر اوپر امیش کے لیے لے آئی اور اسے پکڑ کر واپس مڑنے لگی جب وہ بولا، کیا کرنے لگی ہو؟ میں وہ کنفیوز ہو گئی، ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، کچھ نہیں بس۔ جب کچھ بھی بات نہ بن سکی تو پھر اس سے پوچھنے لگی، کوئی کام تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، تم نے اپنے کپڑے پریس کر لیے ہیں؟ وہ جواب دے کر پھر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی۔ تو جلدی سے کر لو، ہمیں شادی پر جانا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ اس سے کیا کہتی؟ وہ خاموشی سے اپنی وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی اور بے دہانی میں کپڑے ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ 15 منٹ وہ وہیں پر کھڑی رہی، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ امیش پہلے تو اس کو دیکھتا رہا، پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کا دھیان کہیں بھی نہیں، وہ بے دہانی میں کپڑے ادھر سے ادھر کر رہی ہے، تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ تم پچھلے 15 منٹ سے یوں ہی کھڑی ہو؟ امیش کی آواز پر وہ اچھل ہی تو پڑی تھی، فوراً گھبرا کر پیچھے چہرہ ہٹایا تھا۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، اتنا کہ وہ ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم شاید کپڑے نکالنے آئی تھی؟ وہ اس کی کیفیت کو نظر انداز کر کے پھر بولا تو وہ بمشکل بول سکی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پہنوں۔ ان کپڑوں میں دیکھوں گی تو اگلے 24 گھنٹے تک بھی تمہیں بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کیا پہنو۔ امیش نے اس کا دھیان اپنے کھانے کی طرف مبذول کروایا جن میں وہ ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ یکدم ہی اس کی نظر پڑی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ تم آدھا گھنٹہ اور یہاں پر لگا دو، میں ہی نکال دیتا ہوں۔ وہ اسے پھر اپنا کھانا کھولتے ہوئے دیکھ کر بولا اور آگے بڑھ کر اس کا کیبنٹ کھول کر اس کے کپڑے نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ بمشکل تمام الٹی حرکتیں ختم کر کے تیار ہو کر نیچے آئی تھی جہاں امیش پہلے سے تیار ہوا ملا تھا اور وہ اسے نیچے آتا ہوا دیکھ کر دروازے بند کر کے خود باہر آ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ انیا کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ مین دروازہ اچھی طرح بند کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کے بیٹھتے ہی امیش نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ 15 منٹ میں وہ لوگ شادی ہال میں موجود تھے۔ کار پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ امیش کے ساتھ اندر ہال میں آ گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ہر ایک کی نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھ رہی تھی، کچھ میں ستائش تھی اور کچھ میں حیرانی۔ وہ سیدھی مسٹر اور مسز فراز کی طرف جا رہی تھی کہ درمیان کوئی امیش کی کزن آ گئی اور امیش سے ہیلو ہائی کرنے لگی اور اس کے دیر سے آنے کا سبب پوچھنے لگی۔ امیش، یہ کون؟ امیش کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ انیا کی طرف پلٹی۔ شی از مائی وائف، وہ تعارف کرواتے ہوئے بولا، اور یہ ہے مسز انیا امیش فراز۔ وہ خوشی اور حیرت سے انیا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہیلو انیا، میں امیش کی فرسٹ کزن نورین، وہ خوش دلی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی تو انیا نے بھی خوش ہو کر ہاتھ ملا لیا۔ اس کی گھبراہٹ اور اجنبیت میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ نورین اس سے پہلے تو باتیں کرتی رہی، اس کے بارے میں پوچھنے لگی، اس کے سارے دن کی اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں، پھر یکدم بولی، آؤ میں تمہارا سب سے تعارف کرواؤں۔ وہ انیا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں میں عامر لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، تم اسے کمپنی دو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ پھر وہ سب سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ کچھ لوگ تو بے حد خوش ہوئے اور کچھ نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ تم ان کی بات کا برا مت منانا، یہ شروع سے ایسی ہیں۔ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر باہر چلا گیا اور تقریباً 3 سال ہونے کو آئے، کوئی خط کوئی حال احوال نہیں، اسی لیے چڑچڑی ہیں۔ ویسے بھی اپنی بیٹی کے لیے امیش پر ان کی نہایت کرم نوازی تھی مگر امیش ہی نہیں مانا، اور دوسرا تو وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا تم بور تو نہیں ہو رہی؟ مسز فراز کسی عورت کے ساتھ تھی، وہ ان سے پوچھنے کے لیے آئی۔ بھلا آنٹی میں بور ہونے دوں گی؟ نورین خوش دلی سے بولی تو انیا مسکرا دی۔ بشریٰ، یہ میری بہو ہے انیا، مسز فراز اپنے ساتھ کھڑی ایک عورت سے بولی۔ بہت پیاری ہے، مجھے شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ تم ہی انیا ہو سکتی ہو، تمہاری اتنی تعریفیں سنی تھی کہ تم سے ملنے کا اشتیاق ہو چلا، ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کسی کے بلانے پر پلٹ گئی۔ السلام علیکم بھابی، ایک لڑکا ان کے پاس آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی اور پھر اس لڑکی کو پہچان کر بولی، آپ وہی ہیں نا جو؟ آگے کا فقرہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ جی میں عامر ہوں، امیش کا کزن اور دوست بھی، آپ سے کراچی میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ البتہ انیا مسکرا نہ سکی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا مگر اب انیا کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد آئے مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ماضی سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو تم کہہ سکتی ہوں
नूरीन आप जनाब से लगता था थक चुकी थी, इसीलिए बेतकल्लुफ़ी से पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दी और सर हिला दिया। क्या तुम लोग मुझे पहले से जानते थे? वो डरते-डरते पूछने लगी थी, मगर वो दरमियान में बोल पड़ी। जानते थे, इतनी अच्छी जान-पहचान थी कि क्या बताऊँ? हमीश ने आपके बारे में क्या-क्या बताया था। इसके प्यार की कहानी तो इतनी पॉपुलर है कि क्या बताऊँ? छोटे-बड़े सब देखना चाहते थे कि लड़की में ऐसी क्या बात है जो इसने आमिर जैसे लड़के को अपना असीर कर लिया है, क्योंकि आमिर हमारे पूरे ख़ानदान में रिज़र्व रहने वाला ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक है। हर लड़की सपने में इसको अपने साथ देखती रहती है, मगर यकदम तुम्हारी एंट्री ने इनका चांस जो गोल्डन होने जा रहा था रोक दिया। आमिर जब भी कराची से लाहौर आता, हम सब इकट्ठे होकर इसे तुम्हारे बारे में सुनते, कैसी हो, क्या करती हो, और जब तुम लोग शादी करके वापस आए तो तुमसे मिलने का बेहद शौक था, मगर अमिश की वजह से तुमसे मिल नहीं सके। इसका कहना था कि अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो, वगरना हम तुमसे बहुत पहले मिल चुके होते, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान में दूसरी शादी है जो लव स्टोरी है, और मेरी दुआ है कि पहली स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी कामयाब जाए और इसको किसी की नज़र ना लगे। वो खुलूसे दिल से दुआ देते हुए बोली तो वो मशकूर और मोहब्बत से इसकी तरफ देखने लगी। फिर वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं। कई दूसरी कज़न्स भी इन लोगों के साथ शामिल थी। हर कोई इश्तियाक से मिल रहा था। वापसी का रास्ता बहुत खुशगवार कटा था। वो जो जाते वक्त घबरा रही थी कि क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अलबत्ता वो लोग इंतज़ार में थे और वो बहुत खुश और मुतमईन थी। शादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था जब वो खुलकर मुस्कुराई थी और पहले की तरह ढेरों बातें की थी। जब वो लोग घर पर आए तो अनिया ऊपर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मिस्टर और मिसेस फराज अभी-अभी नहीं आए थे। इनका सुबह आने का प्रोग्राम था। खुद इन दोनों को भी इन्होंने रोका था, मगर अमिश माज़रत करके वापस आ गया तो वो कपड़े बदलकर सरसाई से बेड पर बैठ गई और खुशदिली से मुस्कुराते हुए आज के दिन के बारे में सोचने लगी। आज कितना मुतबर कर दिया था। वो खुश थी। अमिश जब कपड़े बदलकर वापस निकला तो वो बेड की पायदान पर सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। इसका ध्यान अमिश की तरफ नहीं था। वो अपने ख्यालों में गुम थी। वो जब टीवी ऑन करके बैठ गया तो अनिया एकदम अपने होश व हवास में वापस आ गई। थैंक यू अमिश। वो आज के अच्छे दिन गुजरने के लिए इसकी शुक्रगुजार थी कि इसकी कज़न ने, इसके ख़ानदान ने आज इसे मुतबर कर दिया था, इसीलिए वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो जो समझती थी कि वो कभी किसी के सामने मुतबर नहीं होगी, इसे घर से भाग जाने वाली लड़की का खिताब मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ सब बहुत खुशदिली से मिले थे। किस सिलसिले में? वो रिमोट एक तरफ रख के हैरानी से पूछने लगा। आज के दिन की वजह से, वो खुशदिली से बोली। आज क्या ख़ास बात है जो तुम खुश हो? वो साबका मूड से बोला। आज तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मुझे कबूल कर लिया है, वो आराम से बोली। तो क्या पहले निकाल दिया था? वो या तो तंज़ कर रहा था या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल इसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले मैं खुद को दूसरों की नज़रों में अपने लिए ज़िल्लत महसूस करती थी। मुझे लगता था कि दूसरे मुझे कबूल नहीं करेंगे। आज मैं मुतबर हो गई। तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मेरे ख़्याल को गलत साबित कर दिया। वो वज़ाहत पेश करते हुए बोली। तो क्या जब मेरे माँ-बाप ने कबूल किया था, तो तब तुम खुद को खुशनसीब महसूस नहीं करती थी? तब क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम मोतबर हो? आज ऐसी क्या ख़ास बात हो गई जो इस दिन तुम्हें महसूस नहीं हुई? वो अभी भी तंज़ कर रहा था। अमिश, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम आज तक लोगों की नज़र से देखती आई हो और तुमने कभी मेरे माँ-बाप को वो इज़्ज़त नहीं दी जो तुम अपने माँ-बाप को देती हो। तुम वैसा ही सोचती हो जैसा लोग सोचते हैं। वो अनिया की बात काट कर बोला। और अगर देखा जाए तो हर इंसान के खुद साख्ता मफरूज़े ही होते हैं जो इंसान को ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं। किसी इंसान की तब तक कोई मजाल नहीं है कि कोई दूसरा शख्स इसकी ज़िंदगी में आकर बातें बनाए। इंसान खुद को जब कमज़ोर कर लेता है या दूसरे लोगों के रहमो करम पर खुद को छोड़ देता है तो वो ऐसे ही बातों के बारे में सोचता है। अगर तुम अव्वल दिन से ये सोचती कि अगर तुमसे तुम्हारे माँ-बाप छिन गए तो बदले में खुदा ने तुम्हें दूसरे माँ-बाप भी तो दिए हैं, तुम अकेली तो नहीं। और मेरे ख़्याल में मेरे माँ-बाप ने आज तक अपने रवैये से ये साबित होने नहीं दिया कि तुम माँ-बाप के घर से निकाली गई हो या तुम उनके बेटे की पसंद हो, हमारी पसंद नहीं हो। और यह हमारे घर के असूल और रिवायत ही नहीं, यह हमारे घर की साख्त ही शुरू से इतनी मजबूत है कि कोई दूसरा शख्स हमारे घर की तरफ उँगलियाँ उठाकर बात नहीं कर सकता। वो सांस लेने को रुका था। और जहाँ तक मेरे ख़ानदान का सवाल है, अगर तुम्हें मेरे घर वाले कबूल ना करते तो मेरा ख़ानदान भी आज ऐसा रवैया ना अपनाता। वो तुम्हें भी धुतकार देते। और तब तुम क्या करती? तब तुम क्या खुद को मोतबर महसूस करती? और वैसे भी अनिया, मेरे माँ-बाप ने तुम्हें इसीलिए कबूल किया है कि तुम मेरी पसंद हो, तुम मेरी बीवी हो। वो पल भर के लिए इसकी तरफ देखने लगा था। अगर इन्हें तुम्हारे रवैये और सलूक के बारे में इल्म हो जाए, इन्हें इस कमरे में गुजरने वाले लम्हात के बारे में पता चल जाए, तो वो क्या तुम्हारे साथ वो रवैया रखना चाहेंगे? और मेरे ख़्याल में तब तुम्हें मेरे माँ-बाप के साथ-साथ मेरे ख़ानदान वाले भी मोतबर ना कर सकें। तुम्हें मोतबर करने वाली हैसियत क्या है? तुम किस रिश्ते की बिना पर खुद को मोतबर महसूस कर रही हो? इस रिश्ते को तो तुम भी अच्छे तरीके से निभा नहीं पाती, तो मोतबर किस तरह होगी? वो आखिर में मुस्कुराकर बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया।
انیا شرمندگی اور تذلیل کے احساس سے وہاں کھڑی کی کھڑی رہی تھی۔ ہمیشہ جسے آئینہ دکھا گیا تھا، گزشتہ رویوں نے اسے جس طرح زخم پہنچائی تھی، اس کا احساس وہ اسے بھی دلا گیا تھا۔ آج وہ اسے اس کی نظروں میں گرا گیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ آج معتبر ہو گئی، تو وہ آج صحیح معنی میں ذلیل ہوئی تھی۔ آج اسے سچ مچ اپنے سابقہ رویے سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر خدا نے اسے کچھ چھینا ہے تو دوسری صورت میں اسے ان جیسے ماں باپ دیے تھے، مگر وہ پھر بھی ناشکری تھی۔ اس نے آج تک ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کی گنہگار تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے ان سب لوگوں سے معافی کیسے ملے گی۔ اس کی آنکھوں سے آج ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ انیا بیٹا، کیا آپ لوگوں میں کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ مسز فراز ٹی وی دیکھتی انیا سے پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں، کیوں ماما، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ بوکھلا گئی تھی ان کے یکدم اس سوال سے۔ مسز فراز کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ امیر جو پہلے کچھ نہ کچھ بات کر لیا کرتا تھا یا کسی نہ کسی بات پر مسکرا لیا کرتا تھا، اب بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ خاموشی سے آتا تھا، ماں باپ سے ہلکی پھلکی بات کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور اگر انیا کوئی چیز کے متعلق پوچھ رہی ہوتی تو صاف انکار کر دیتا۔ پانی لے کر آتی تو کہہ دیتا مجھے نہیں چاہیے، کھانے کا کہتی تو کہہ دیتا کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے عجیب رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو مما، میرے خیال میں کوئی بزنس پرابلم ہوگی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا اگر کوئی بزنس پرابلم ہے بھی تو اسے ڈسکس کرنا چاہیے، ہم سے نہ صحیح تم سے تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے نا، آخر تم اس کی بیوی ہو۔ وہ اس کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ماما وہ مجھ سے تو شیئر نہیں کرتے، وہ دھیمے اور مجرمانہ انداز میں بولی۔ کیوں؟ آخر کیوں شیئر نہیں کرتا تم سے؟ آخر تم اس کی بیوی ہو۔ انیا بیٹا، اگر وہ کسی مقام پر تمہیں نظر انداز کر رہا ہے تو بیٹا یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے صحیح مقام پر لے کر آؤ، اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ بیٹا۔ اس طرح اگر تم نظر انداز کرو گی تو وہ اپنا راستہ بدل لے گا، وہ کسی اور طرف متوجہ ہو جائے گا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی انیا کہ وہ کسی اور طرف جائے یا کوئی اور دلچسپیاں اپنائے۔ اول تو بیٹا تم کو اسے کہیں اور متوجہ ہی نہیں کرنا چاہیے، آخر کو وہ تمہیں اپنی پسند سے بیاہ کر لایا تھا۔ آخر میں وہ اسے جس طرح بولی تو شرمندہ ہو گئی۔ انیا نے ایک دم ان کی طرف دیکھا، کہیں وہ طنز تو نہیں کر رہی؟ بیٹا میں طنز نہیں کر رہی، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اپنی پسند سے تمہیں بیاہ کر لایا ہے، مگر بیٹا ضروری تو نہیں کہ میں تمہیں طنز اور جلی کٹی باتیں سناؤں، اس میں تمہارا کیا قصور؟ اب امش کے مقدر میں ہی اس طرح شادی لکھی تھی، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ لوگ میرے گھر کی طرف انگلی اٹھائیں۔ میری بیٹی نہیں تھی، تمہارے روپ میں بیٹی مل گئی، اور مجھے کیا چاہیے؟ اور رہی لوگوں کی باتیں، تو بیٹا یہ معاشرہ کسی طرح بھی دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی طرح دکھ میں مبتلا کر ہی دیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت میں کام نہیں آتا تو اس سے یہ بھی امید نہ رکھو کہ وہ خوشی میں بھی آپ کے ساتھ خوش ہوگا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور انیا میں تو یہ نہیں کہتی کہ تمہارے ماں باپ کا کوئی نعم البدل کوئی اور ہوگا، مگر بیٹا تم ہمیں اپنے ماں باپ جیسا ہی سمجھو، کسی بھی طرح کی اگر کوئی پرابلم ہو تو میں اور فراز ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ محبت سے اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بولی تو انیا اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی۔ جس نے کبھی بھی پیار بھری بات نہیں کی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے، اور مسز فراز نے اس کے گال سے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب روئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ممتا کے آغوش میں آ گئی ہو، ٹھنڈی چھاؤں میں قدم رکھ دیا ہو۔ آئی ایم سوری ماما، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ باہر کھڑے امش کی خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات تھے، اور یہ منظر دیکھ کر جس قدر خوش ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ یہ اس کی شروع سے خواہش تھی کہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرے جیسا بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ انیا کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، اور آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ خوشی کے بے پناہ احساس کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ برتن دھوتے ہوئے بولی۔ آج تم بالکل بیوی لگ رہی ہو، تمہاری باتیں، تمہاری حرکتیں، تمہارا غصہ، اور پھر اس کا اظہار کرنے کا طریقہ۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا تو برتن دھوتی انیا کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ وہ آج پہلی بار اس سے آرام سے اور دل سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ہر بات بھول چکی تھی، اور امش کے اس طرح کہنے پر اس نے امش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیا تمام برتن دھو کر سمیٹ چکی تھی اور پھر ساتھ ہی کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ امش ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اسی پوزیشن میں، اسی انداز میں۔ امش حیرانی سے انیا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ رات کے کس پہر وہ اس کے ساتھ لگی تھی یہ وہ جان نہیں پایا تھا، مگر اس نے کافی عرصے سے اسے ایسے ہی اپنے ساتھ سوئے پایا تھا، اور ہمیشہ اسے سپنے کے سچ ہونے کی وہ دعا مانگا کرتا تھا، مگر آج یہ حقیقت تھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھتا رہا تھا جو بہت مزے سے سو رہی تھی۔ وہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے سکا تھا، مگر اس نے سوچ رکھا تھا کہ کبھی زندگی میں ایسا دن آیا تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ امش نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور انیا نئے سرے سے اس کے بازو میں بکھرتی چلی گئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ رو رہی تھی،
اور ہمیشہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خاموش کروا رہا تھا۔ انیا دیکھو، اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں بھی رونے لگوں گا۔ اس کی بات پر اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی تھی اور وہ اس کی حرکت پر ہنس دیا تھا۔ اس نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کیوں روئیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اتنے عرصے مجھے ستا کر کہتی ہو، میں کیوں روؤں گا؟ وہ اسے دوبارہ سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ستایا میں نے ہے یا آپ نے مجھے ستایا ہے؟ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے اسے الگ کیا تھا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ آپ ایسے ہی حیران ہوتے رہا کریں، سچی بہت زبردست لگتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور ساتھ ہی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تم بہت بڑی جادوگرنی ہو، سچی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے تمہارے جادو کے اثر سے نکلوں گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں کبھی بھی نکلنے نہیں دوں گی۔ کیسے؟ آپ کو اپنے دل سے، اپنی دنیا سے اور اپنے وہ اس سے ایک جھٹکے سے الگ ہوئی تھی اور ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر رسید کیا تھا۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ وہ اس کی چالاکی پر بولی تھی، بہت چالاک ہیں، اپنے مطلب کی بات منہ سے اگلوا لی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ بھرپور قہقہ لگا کر بولا، تم بھی تو مشکلوں سے کچھ بولی ہو، میں کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتا؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ باہوں میں چلے آؤ، ہم سے صنم کیا پردہ ہو، ہم سے صنم کیا پردہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا، ہے آج کیا جو ہوا ملن، یہ سنگ ہے عمر بھر کا، باہوں میں چلے آؤ، ہم سے صنم کیا پردہ۔ انیا ہنستی ہی چلی گئی۔ انیا ہنس رہی تھی کھل کر، قفل ٹوٹ چکا تھا اور اس کا قہقہ پورے گھر میں گونج اٹھا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔